میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس محفل میں اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ نہ یہاں کوئی آرکیسٹرا ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، نہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، بلکہ یہ وہ محفل ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، جہاں قرآن کی آیات سنائی جاتی ہے، نبی کے فرامین سنائے جاتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں میں جب بھی آیا کریں، آپ کوشش کریں کہ بھرپور اہتمام کے ساتھ آیا کریں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو علماء اکرام، حفاظ اکرام، شورا اکرام آتے ہیں، آپ انہیں دیکھیں کہ جب یہ آتے ہیں ایسی محفلوں میں تو بہت تیار ہو کر آتے ہیں۔ یہ ان کا جبہ و دستار پہننا، یہ ان کا جیکٹ پہننا، یہ ان کا خوشبو لگانا، یقین جانیں محفل میں آنے والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم جو تیار ہو کر آتے ہیں تو ہم اس لیے تیار ہو کر آتے ہیں کہ اس محبوب کے ذکر کی محفل میں جا رہی ہیں کہ جس سے زیادہ حسین و جمیل رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو جب ذکر کی محفل میں آئیں تو یوں منہ اٹھا کر نہ آیا کریں، بلکہ تیار ہو کر آیا کریں کہ انشاءاللہ۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، آئندہ کبھی ایسی محفل میں آنے کا موقع ملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا لباس پہن کر آئیں، باوضو آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، سروں کو ڈھانک کر آئیں کہ اس محفل میں جو جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ آتا ہے میرا کریم اسے اتنا ہی زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج جمعہ بھی میں نے آپ کے علاقے میں پڑھی، ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے بھی کوئی خاص تیاری نہیں کرتے، بلکہ جمعہ ہفتے میں ایک بار 2 رکعت پڑھنا ہے، وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر، وہ بھی ہاف سلیو پہن کر، وہ بھی شارٹ شرٹ پہن کر، وہ بھی ننگے سر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ بے شک اور آپ جانتے ہیں اللہ کیسا رحمان و رحیم ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن بخشنے پر آ جائے تو جس نے زندگی میں کبھی اللہ کا سجدہ نہیں بھی کیا ہونا، اللہ بے حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا کریم۔ لیکن اگر اللہ قیامت کے دن پکڑ کرنے پر آ جائے نا تو ایسا قہار ہے، ایسا جبار ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، خانہ کعبہ کے اندر حالت سجدہ میں مر جائے، اللہ اس کو گرفتار کر کے جہنم کی آگ میں۔ تو اللہ پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ بخشنے پر آئے تو کوئی بندے کو بخشش سے روک نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب کبھی اللہ کے گھر میں جائیں، جب کبھی اللہ کے ذکر کی محفل میں آئیں، جب کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، جب کبھی اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھیں، تو یہ کوشش کیا کریں کہ اس کی تیاریاں کچھ اور ہوں۔ جیسے روزانہ چلتے پھرتے کام پر جاتے، کھیت میں جاتے، شادی بیاہ میں آتے جاتے، کام دھندا کرتے، ایسا نہ ہو ہمارا معاملہ، بلکہ اس سے ہٹ کر ایک اہتمام، ایک خاص تیاری ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی گیرج میں کام کرتا ہے یا کھیت میں کام کرتا ہے؟
2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے اس نے کام کیا، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، ہاتھ پیر میں گندگی لگ گئی، جسم سے پسینے کی بدبو آنے لگی۔ اب اس کو شام کو اگر شادی میں جانا ہے تو دن بھر جو پسینے والا کپڑا تھا، میلا کچیلا جسم تھا، ایسے ہی شادی میں چلا جائے گا؟ بتائیے جائے گا؟ بلکہ شادی میں جانے سے پہلے خاص طور پر تیاری کرے گا کہ گھر آئے گا تو نہائے گا بھی، کپڑے بھی چینج کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، اگر سلیپر پہن کر کام کیا ہے تو جوتا پہن کر شادی میں جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب شادی میں جانے کے لیے مسلمان اتنی تیاریاں کرتا ہے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے کیا کوئی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے کے لیے کیا کوئی تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو دلی بلایا گیا ہے، پریسیڈنٹ کے ساتھ آپ کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، پریسیڈنٹ ہال کے اندر ملک کے راشٹرپتی کے ساتھ آپ کے ڈنر کا اہتمام ہے ان کے گھر میں، تو آپ بتائیے جیسے اپنے گھر میں کھاتے پیتے ایسے چلے جائیں گے دلی پریسیڈنٹ کے پاس؟ جائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کی خاطر تو اسپیشلی کپڑا سلوائیں گے، اس کی خاطر تو اسپیشلی نئے شوز لیں گے، اس کی خاطر تو اسپیشلی نئی تیاریاں اور اہتمام کریں گے کہ ملک کے راشٹرپتی کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملا ہے، ایسے کیسے منہ اٹھا کے چلے جاؤں؟ تیاریاں کر کے جاؤ گے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی۔ وہ سکندر جس نے دنیا کو فتح کیا، آپ بتائیے اس سکندر کو اللہ نے حکومت محبوب کے صدقے میں عطا کی، تو اللہ کے حبیب سے بڑا کوئی بڑا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ان کے ذکر کی محفل میں آئیں اور یوں ہی چلے آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے کل مغل سرائے میں بھی کہا تھا، بامبے میں بھی، جہاں جاتا ہوں کہتا رہتا ہوں، میرے بھائی ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جو نبی کبھی واش روم میں بھی ننگے سر نہیں جاتے، کبھی پیشاب پیخانے کی حاجت کے لیے بھی ننگے سر نہیں جاتے، جو نبی دسترخوان پر بھی کھلے سر نہیں بیٹھتے تھے، جو نبی بازار میں بھی کھلے سر نہیں جاتے تھے، آج ان کا نام لینے والا ان کے ذکر کی محفل میں بھی ننگے سر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جینز کتنے جوڑے، ہمارے پاس شرٹ ٹی شرٹ کتنا ہے، جب صبح تیار ہونا تو سوچنا پڑتا یہ والا پہنوں کہ یہ والا پہنوں، ابھی یہ والا 2 دن پہلے ہی تو پہنا تھا، پچھلی شادی میں یہی پہن کر گیا تھا، اس کو دوبارہ کیسے پہنوں؟ ہمارے پاس کپڑے کباٹ میں بھرے پڑے ہیں، جب پہننا ہو تیاری کرنی ہو تو 4 بار سوچنا پڑتا ہے یہ پہنوں کہ وہ پہنوں، وہ پہنوں کہ یہ پہنوں۔ لیکن مسلمان کے پاس جینز ٹی شرٹ شرٹ موجود ہے، 20-25 روپے کی ذاتی ٹوپی اس کے پاس نہیں ہوتی، جمعہ پڑھنے آئے گا تو مسجد میں ڈھونڈے گا کہ ٹوپی ہے کہ نہیں، ٹوپی ہوگی تو پہن کر پڑھے گا، نہیں تو صدر صاحب کے سر گنا جائے گا، سیکریٹری صاحب کے سر گنا جائے گا، امام صاحب کے سر گنا جائے گا۔ ایک تو میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ روز روز آتا بھی نہیں، اب ایک ہفتے میں ایک بار آتا ہوں تو ٹوپی بھی میں لے کر آؤں۔ صدر صاحب صدر کیوں بنے ہیں؟ خزانچی صاحب خزانچی کیوں بنے؟ سیکریٹری صاحب سیکریٹری، ان کو چاہیے کہ ہم جیسے بڑوں کے لیے ٹوپی خرید کر مسجد میں رکھیں۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کم ہے کہ ٹوپی بھی اپنی لے کر آؤں؟ کم سے کم مسجد والوں نے وضو کا، پنکھے کا، چٹائی کا، لائٹ کا انتظام کیا، ہماری نمازوں کے لیے امام کا انتظام کیا، تو مسجد والوں کے لیے ہمارے لیے ٹوپی بھی انتظام کرنا چاہیے۔ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مل گئی ٹوپی تو پہن کر پڑھیں گے، ورنہ بنا ٹوپی کے پڑھ لیں گے، اور یہ سوچتے ہیں کہ گناہ امام صاحب کو ہوگا، صدر صاحب کو ہوگا۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، میرے آقا کبھی ننگے سر کھانا نہیں کھاتی، کھلے سر کبھی بازار میں نہیں جاتی تھی، میدان جہاد میں نہیں جاتی تھی، کسی کے گھر دعوت میں نہیں جاتی تھی، اور آج ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بھی ننگے سر آتے ہیں۔ مسلمانوں جو دور آ گیا ہے نا، توجہ سے سمجھے میری بات، اس دور میں ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ،
اگر مان لو کہیں ایسے حالات ہو, کہیں ایسے معاملات ہو کہ ٹوپی پہننے سے نقصان ہونا ہے, جانی مالی کسی طرح کا, تو چلو ٹھیک ہے وہاں نہ پہنو, تعصب کی بنیاد مارے جاؤ گے, دشمنی کی بنیاد مارے جاؤ گے, ٹھیک ہے ماحول ایسا بن گیا. اگر کسی ایسی جگہ پر بامرے مجبوری اتارنی پڑے تو اتار لو, لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, اب مسجد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسلمان کی شادی میں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے میں بھی اگر ٹوپی نہیں پہنو گے, جنازے میں بھی نہیں, بارات میں بھی نہیں, ولیمے میں بھی نہیں, جمعہ میں بھی نہیں, عید بقرعید میں بھی نہیں, تو ٹوپی کب پہنو گے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ, جہاں پہن سکتے ہو پہنا کرو, جہاں نہیں پہن سکتے مجبوری ہے اتار کر جیب میں رکھ لو, اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے اگر کہیں راستے میں کہیں دنگے اور فساد میں اگر مارے گئے تو مارے جانے کے بعد کم سے کم کس مذہب کا ماننے والا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کی پینٹ تو نہیں اتارنی پڑے گی, آپ کے جیب کی ٹوپی بتا دے گی کہ کلمہ پڑھنے والا ہے. سبحان اللہ. اور اگر جیب میں ٹوپی نہیں ہوگی تو لوگ ننگا کریں گے کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, پتہ تو کرو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور میرے نبی نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک سنت کو جب لوگ عمل نہ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں تو بامبے سے آیا ہوں, آپ جانتے ہیں نا, الحمدللہ گھر سے نکلا تو امامہ شریف پہن کر نکلا, فلائٹ میں بیٹھا تو امامہ شریف کے ساتھ بیٹھا, ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تو امامہ شریف کے ساتھ آیا, اور کل سے آیا ہوا ہوں امامہ شریف کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ شیطانی وسوسہ ہے, ٹوپی پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, امامہ پہنوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں غیروں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, نوکری بھی جہاں کرتا ہوں سارے غیر مسلم ہیں, الحمدللہ نبی کی سنت پر جو عمل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتا, غیروں کے دل میں بھی اللہ اس کی عزت پیدا فرماتا ہے. غیروں کے دل میں بھی نبی کی سنت پر عمل تو کرو, یہ خامخواہ خود ہی ڈرے بیٹھے ہو, میں کروں گا تو کیا ہوگا, کروں گا تو کیسے ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں کبھی کبھی میں کہتا ہوں کوئی مسلمان نوجوان علماء کی صحبت میں رہتے رہتے مبلغین سے دوستی ہو گئی, کسی حافظ صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا, 20 22 25 سال کا جوان, اب نیکوں کی صحبت میں رہتے رہتے اس نے نیت کر لی کہ اب میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا, اب میں چہرے پر نبی کی سنت سجاؤں. آپ جانتے داڑھی کا رکھنا, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا. محبت سے کہیں جس پر تمام نبیوں نے, فرماتی ہیں داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کی سنت, امام الانبیاء کی سنت. اب کوئی نوجوان نیکوں کی صحبت میں یہ نیت کر لے, داڑھی والوں سے دوستی ہو گئی, نیت کر لے کہ میں اب داڑھی رکھوں گا, تو اگر کوئی جوان داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے نا تو دوست احباب برا بھلا بعد میں کہتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. باپ کہتا ہے میرے گھر میں رہنا ہے نا تو میرے حساب سے رہنا ہوگا, اپنے حساب سے نہیں. یہ داڑھی رکھنے کا کیا مولوی بننے کا ارادہ ہے, دماغ خراب ہو گیا. میرے گھر میں رہنا ہے نا, جا کر داڑھی منڈا کر, بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, داڑھی منڈا کر. ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا تو داڑھی رکھ لے گا نا تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا, یعنی داڑھی رکھ لے گا تو کون شادی کرے گا تیرے ساتھ, اپنی بیٹی کون دے گا. اب بتائیے دنیا میں جتنے داڑھی والے ہیں سارے کنوارے ہی ہیں. صدیق اکبر کی شادی نہیں ہوئی, عمر فاروق اعظم کا نکاح نہیں ہوا, غوث اعظم نے نکاح نہیں کیا. یہ کہتے ہیں اگر تو داڑھی رکھ لے گا تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا. بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں منبر پر موجود ہوں, اللہ داڑھی والوں کو داڑھی منڈوں کے مقابلے بہتر بیویاں عطا کرتا ہے. جو لڑکی داڑھی والے کے نکاح میں آتی ہے نا, جو لڑکی داڑھی والے کے نکاح میں آتی ہے وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر داڑھی والا ہے,
بنا دوپٹے کے گلی میں نکلنے نہیں دے گا. میرا شوہر داڑھی والا ہے, مجھے پکچر دکھانے نہیں لے جائے گا. میرا شوہر داڑھی والا ہے, بنا برقعے کے شادی میں نہیں لے جائے گا. میرا شوہر داڑھی والا ہے, بال بکھیر کر بائک پر بٹھا کر 2-4 گاؤں میں گھمانے نہیں جائے گا. میرا شوہر داڑھی والا ہے, ناچ گانا نہیں دکھائے گا, برے دوستوں کی صحبت میں نہیں لے جائے گا. تو اللہ داڑھی والوں کو بغیر داڑھی والوں کے مقابلے نیک بیویاں دیتا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب دوست دیکھتے ہیں داڑھی والے کو تو کیا کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جیل سے چھوٹ کے آیا ہے. شکل دیکھی آئینے میں, ایسا لگ رہا ہے 2 مہینے بیمار تھا, اسپتال سے آج ہی چھوٹا ہے. یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم چندہ کر کے دیتے, جا داڑھی منڈا کر. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہن کہتی ہے بھائی سے, بہن کہتی بھائی جب تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی نا, میری سہیلیاں کہتی کہ تیرا بھائی ایک دم سلمان خان دکھتا ہے, لیکن جب سے تو نے داڑھی رکھ لی نا, میری سہیلیاں تیرا مذاق اڑاتی ہیں اور تیری وجہ سے میرا مذاق اڑاتی ہیں. تیری وجہ سے میں نے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا. اگر تو واقعی میرا بھائی ہے نا, جا داڑھی منڈا کر. سارا خاندان دشمن بن جاتا, داڑھی منڈا داڑھی منڈا. اور کبھی کبھی جوان بیچارہ نوکری کے چکر میں, کبھی شادی کے چکر میں, کبھی ماں باپ کے پریشر میں, کبھی دوستی یاری کے چکر میں, کبھی ایگزام اور انٹرویو کے چکر میں داڑھی منڈا لیتا ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا, دنیا کتنا بھی پریشر بنائے, پریشر میں مت آنا. داڑھی منڈانا یزید کا طریقہ ہے اور داڑھی سجانا امام حسین کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ نے دنیا کے پریشر میں آ کر, ماں باپ کے پریشر میں آ کر داڑھی منڈا دی, تو یقین جانو داڑھی منڈانے کے بعد آپ کے نکاح میں کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے گی, کوئی جینس ٹی شرٹ پہننے والی آ جائے گی, کوئی پارلر میں جا کر آئی برو بنانے والی آ جائے گی, کوئی لپسٹک لگانے والی, نیم اڑیاں لباس پہننے والی آ جائے گی. اگر آپ نے دنیا کی باتوں میں آ کر داڑھی منڈا دی تو آپ ہی کی طرح شریعت سے غافل کوئی لڑکی آپ کے نکاح میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے دنیا کی پرواہ نہیں کی اور نبی کی سنت کو چہرے پر سجائے رکھا, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ داڑھی والوں کو جنت میں نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا. اب دنیا کی ایک چاہیے یا جنت کی 70 چاہیے, یہ فیصلہ ہمارا. اچھا کبھی کبھی 58 سال کا بوڑھا باپ 22 سال کے جوان بیٹے سے کہتا ہے, باپ داڑھی منڈا ہے اور بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے. تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی, ابھی تک میں نے داڑھی نہیں رکھی, تو رکھے گا. اب اس میں بتائیے بڈھے کو شرمانا چاہیے تھا کہ جوان کو؟ اس کو کہتے الٹا چور کوتوال کو ڈالتے. بے شک داڑھی منڈانے والا باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تجھے شرم نہیں آتی, ابھی تک میں نے داڑھی نہیں رکھی, تو رکھے گا. ارے جب جوان بیٹا رکھنے لگا تو شرم کی وجہ سے کم بوڑھے باپ کو بھی چہرے پر سنت سجا لینی چاہیے. شرم اس کو آنا چاہیے تھا, تو اس کو تو شرم نہیں آتی ہے. بیٹے سے کہتا تجھے شرم نہیں آتی, تیرے باپ نے نہیں رکھا, تو رکھے گا. تو میرے پیارے آقا کے دیوانوں, نبی کی سنت پر عمل کریں, نبی کی سنت کو زندہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. بے شک بے شک. اور 100 شہیدوں کا ثواب کیوں؟ 100 شہیدوں کا ثواب کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک سنت پر عمل کرو گے نا تو دنیا کی 100 باتیں سننی پڑیں گی, برداشت کرنی پڑیں گی. تو جتنے تانے, جتنی جھڑکی, جتنی باتیں, جتنے مذاق سنو گے, اللہ ہر ایک کے عوض ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے اور ہماری مائیں بہنیں بھی اچھی خاصی تعداد میں. یہ میں نے تمہید کے طور پر 2 باتیں عرض کی. اب اجازت ہو تو گفتگو آگے بڑھاؤں اور اپنے عنوان کی طرف چلوں. اجازت ہے آپ کی؟ جی. زیادہ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی نا آپ کو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اگر آج آپ نے یہ ٹھنڈ برداشت بھی کر لی نا
تو اس ٹھنڈ کے عوض اللہ آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ آج کی رات میں سردی برداشت کرنا بھی رب اور رسول کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بتائیے ہے نا، اگر اللہ نے آپ کا بیٹھنا پسند کر لیا تو یہی سردی برداشت کرنا آپ کو قبر کی گرمی سے بچا لے، محشر کی گرمی سے بچا لے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ مجھے بتائیں ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ، بلند آواز سے کہیں اللہ ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ ہمیں جو کچھ ملا کس نے دیا ہے؟ جو کچھ ملے گا کون دے گا؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے محنت سے کمایا، ہمیں لگتا ہے اپنے علم سے کمایا، ہمیں لگتا ہے اپنے ہنر سے کمایا۔ حقیقت میں ہمیں جو کچھ ملا، جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ ملے گا، یہ سب ہمیں ہمارے رب ہی نے عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ یہ مانتے ہو کہ ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، جو کچھ بھی ہمیں ملے گا دینے والا اللہ، تو پتا چلا جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ہمیں ہمارے پروردگار نے عطا کی، بے شک کسی اور نے نہیں۔ کس نے دیا ہے؟ اور آپ جانتے وہ دینے والا جو اللہ ہے وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے۔ اللہ کی شان کریمی اور رحیمی کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بت کا پجاری، اس کے گھر کے اندر ایک بت تھا اور یہ خاندانی بت تھا، باپ دادا پردادا سارے کے سارے جس کی پوجا کرتے چلے آئے۔ اس بت کا نام تھا صنم، یعنی جو اس کا وہ باطل خدا تھا نا، اس خدا کا نام تھا صنم۔ کیا نام تھا؟ صنم کا مطلب ہوتا ہے پتھر کا بت۔ ایک مرتبہ صبح صبح نہا دھو کر ہاتھ میں مالا لے کر اپنے بت کے سامنے بیٹھا اور اس کے نام کا جاپ کر رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کرتے کرتے ایک بار اس کی زبان سے نکلا یا صمد۔ سبحان اللہ۔ یا صنم کرتے کرتے ایک بار زبان سے نکلا یا صمد۔ جیسے ہی اس نے کہا یا صمد، اللہ کی رحمتیں پکار اٹھی، لبیک یا عبدی، سبحان اللہ، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا اس نے تجھے نہیں پکارا، یہ تو مشرک ہے، پیدائشی مشرک ہے، خاندانی مشرک، یہ تو اپنے بت کے سامنے بیٹھا تھا، یہ تو اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، یہ تو غلطی سے صنم صنم کرتے کرتے زبان پر صمد آ گیا، اس نے تجھے نہیں پکارا۔ تو جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو تم جانتے ہو کیا میں نہیں جانتا؟ یعنی میں بھی جانتا ہوں، اس نے غلطی سے پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں غلطی ہی سے صحیح میرے بندے نے زندگی میں ایک بار میرا نام تو لیا ہے، اگر میرا بندہ ایک نام غلطی سے صحیح اپنی زبان پر میرا لے لے اور میں جواب نہ دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ سوچیں مشرک تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، غلطی سے نام لیا، اللہ نے اس پر بھی لبیک کہا، حاضر ہوں میں بندے، حاضر ہوں۔ آپ اس کی شان کریمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی شان رحیمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا گیا قیامت کے دن ایک بندے کی نیکی بدی کو تولا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیرے گناہ تیری نیکیاں دونوں برابر، میں تجھے اجازت دیتا ہوں جا محشر کے میدان میں چلے جا، ایک نیکی لے کر اگر ایک نیکی تو کہیں سے لے آئے گا نا
تو تیری نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ابھی نیکی بدی دونوں برابر، ایک نیکی لا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب وہ بندہ میدان قیامت میں نکلا نیکی تلاش کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، کیا میدان قیامت میں کوئی کسی کو نیکی دینے والا ہوگا؟ وہاں تو نفسی نفسی ہوگی، وہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ پڑوسی پڑوسی کے کام آئے گا۔ کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ میرے نبی نے مثال دے کر فرمایا، ہماری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں غور سے، میرے نبی نے مثال دے کر کہا کل قیامت کے دن ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی جو زمین پر کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں گے۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، بیوی شوہر کا دامن پکڑ لے گی اور شوہر سے کہے گی، میرے شوہر نامدار، تو نے مجھے پہچانا، میں دنیا میں تیرے نکاح میں تھی، تو نے مجھے اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا، تو نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، تو نے کبھی میرا دل دکھایا نہیں، تو نے کبھی میرے حقوق پامال کیے نہیں، تو نے کبھی اف تک کہا نہیں، کبھی میری آنکھ میں آنسو آنے دیا نہیں، تو نے مجھ سے بہت محبت کی، میں نے جو مانگا تو نے کھلایا پلایا ہے، میں نے جہاں چاہا تو نے گھمایا پھرایا ہے، میں آج تجھ سے صرف ایک نیکی طلب کرتی ہوں۔ میرے نبی نے خود فرما دیا، بیوی کہے کہ دنیا میں تو نے میری خوشی کا بہت خیال رکھا، آج ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جیسے ہی وہ ایک نیکی کا تقاضا کرے گی، شوہر فوراً دامن جھٹک دے گا اور کہے گا، اے عورت خامخواہ میں میرے گلے کیوں پڑتی ہے؟ ارے تو بیوی ہونے کی بات کرتی ہے، آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی لئے میرے امام فرماتے ہیں میدان قیامت منظر آپ نے یوں بیان کیا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو میدان قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے، وہ نکلے گا ایک نیکی لینے، ایک مل جائے، ایک مل جائے تاکہ جہنم سے بچ جاؤں۔ دوست نظر آئے، جب اس کو دیکھا تو بھاگے، باپ کے پاس گیا، باپ نے راستہ بدل دیا، بھائی کے پاس گیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، صبح سے شام تک بھٹکتا رہا، ایک نیکی اس کو نہ ملی، اچانک بھٹکتے 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 اسے میدان قیامت میں ایک اور بندہ نظر آ گیا جو بڑا پریشان تھا، جو اسی کی طرح مجبور تھا، جو یہاں وہاں بھٹک رہا تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو قریب گیا، جانتا پہچانتا نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن اس کو دیکھا تو اس کے پاس گیا۔ اب تک جتنوں کے پاس گیا سارے بھاگے، اس کے پاس گیا تو یہ نہیں بھاگا، اس کو جا کر کہتا ہے میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے میں ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤں، ایک نیکی مجھے کم پڑ رہی ہے، اگر ایک نیکی تم مجھے دے دو گے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ میری نیکی بدی دونوں برابر ہے، ایک نیکی مجھ کو چاہیے، میں جہنم سے بچ جاؤں گا، ایک نیکی مجھ کو دے دو۔ جب اس بندے نے اس بندے سے مانگا تو جانتے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے تیرا اور میرا حال ایک جیسا، تجھے بھی نیکی کم پڑ رہی ہے، مجھے بھی نیکی کم پڑ رہی ہے، صبح سے شام ہو گئی میں بھی بھٹک رہا ہوں، صبح سے شام ہو گئی تو بھی بھٹک رہا، تیرے اپنے تیرے کام نہیں آئے، میرے اپنے بھی میرے کام نہیں آئے، تجھ میں مجھ میں ساری چیزیں ایک جیسی، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں۔ وہ شخص کہتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ تجھے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس لے دے کے صرف ایک ہی نیکی۔
جب تجھے ایک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تو مجھے تو جنت میں جانے کے لیے ڈھیروں چاہیے. جب تجھے کوئی ایک نہیں دیتا تو مجھے ڈھیروں نیکیاں کون دے گا؟ اب میں سمجھ گیا کہ مجھے جہنم میں جانے سے سوائے رب کے کوئی بچا نہیں سکتا. اب مجھے کوئی نیکی نہیں دے گا. چل ٹھیک ہے، میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ میری ایک نیکی تو لے لے، کم سے کم تو جہنم سے بچ جائے گا. میرے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے. اگر میرے کام نہ آئی تو کم سے کم تیرے کام آ جائے. یہ کہہ کر اس بندے نے اپنی ایک نیکی اس بندے کے حوالے کر دی. اب جیسے ہی نیکی ہاتھ لگی، بھاگتا ہوا آتا ہے، میزان پر رکھ دیتا ہے. نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے بندے بتا تو صحیح، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تجھے نیکی کس نے دے دی؟ اب اس بندے نے پورا معاملہ بیان کر دیا. اللہ میری طرح کوئی ایک غریب اور بھی تھا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، وہ بھی نکلا تھا نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے، اسے بھی دینے والا کوئی نہیں تھا. مجھے جہنم سے بچانے کے لیے اس نے اپنی ایک نیکی مجھے دے دی. آپ جانتے ہو جب وہ بندہ یہ عرض کرتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں. میں نے تجھ کو بھی جہنم سے بچا لیا اور تیری جنت کی خاطر جس نے تجھے ایک نیکی دی تھی میں نے اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. سبحان اللہ. بے شک میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ ایسا رحمان، وہ ایسا کریم، وہ ایسا ستار و غفار. لیکن یہ بھی یاد رکھنا جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اور اگر کسی کی پکڑ کر لینا تو پوری کائنات مل کر اللہ کی پکڑ سے اسے چھڑا نہیں سکتی. بے شک. تو ہمارے پاس جو کچھ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اب یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی، نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، لیکن نعمتوں کا اصل مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ اب مجھے لگ رہا ہے تھک گیا. اللہ. ان تمام نعمتوں کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. یاد رکھنا جس نے نعمتیں دی ہیں نا، قیامت کے دن وہ ہم سے اپنی ایک ایک نعمت کا حساب بھی لینے والا ہے. نعمتیں دے دی اس بے نیاز نے، لیکن قیامت میں وہ نعمتوں کا حساب لے گا. اور کتنا سختی سے لے گا جانتے ہو؟ میرے نبی فرماتے تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ قیامت میں تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا، ایک ایک بوند کا. یہ نہیں کہ آپ ہینڈ پمپ پر بیٹھے ہیں، پانی آ رہا ہے تو ضائع کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نل کے نیچے بیٹھے ہیں، موٹر لگا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میرے نبی نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا سمندر کے کنارے بھی اگر وضو کرو تو پانی ضائع مت کرنا، اللہ قیامت میں تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا. آپ بتائیے جب اللہ قیامت میں پانی کا حساب لے گا تو کیا ہم سے ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا ہم سے ہماری 50 60 70 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ اس نے ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے تو کیا اس کا حساب نہیں لے گا؟ اس نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو کیا اس کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ نے ہمیں گھر میں، خاندان میں، محلے میں بڑا بنایا ہے. خاندان میں ہماری عزت ہے، گھر میں ہماری عزت ہے، محلے میں ہماری عزت ہے، تو کیا اللہ ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ صرف ہاتھ پیر کی طاقت نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، مال و دولت ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں آپ سے آپ کے بیوی بچوں کا بھی حساب لے گا. بے شک. اگر کسی کا جوان بیٹا شرابی بن گیا تو قیامت میں باپ بھی پکڑا جائے. اگر کسی کی 20-22 سال کی بیٹی رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اور مرتد ہو گئی تو قیامت میں ماں باپ کو بھی پکڑا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اولاد پر ماں باپ کے یہی حقوق نہیں تھے کہ پیدا کر لیا، دودھ پلا لیا، کھانے کے لائق ہوا تو روٹی کھلا دیا، پڑھائی لکھائی کے لائق ہوا تو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، پہننے اڑنے کے لائق ہوا تو 2-4 جوڑے جینس شرٹ ٹی شرٹ دلا دیا. ماں باپ پر اولاد کے یہی حقوق نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں
ماں باپ پر اولاد کے 58 حقوق لکھے ہیں. کتنے لکھے ہیں؟ 58. بلند آواز سے کہ کتنے؟ 58. اولاد کے ماں باپ پر 58 حقوق ہیں. 58. اور آج کے دور کے مسلمان کی پوزیشن یہ، شادی کرا لیتے ہیں ماں باپ، ہونے والی بیوی کو شوہر کے حقوق نہیں معلوم، اور جو دولہا بن گیا، صحرا پہن لیا، بارات لے گیا، نکاح کر کے کسی کی بیٹی بیاہ کر لے آیا، شوہر بن گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ مجھ پر بیوی کے حقوق کیا. نہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق معلوم، نہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق معلوم، نہ بھائی کو بھائی کے حقوق معلوم، نہ بہن کو بہن بھائیوں کے حقوق معلوم، نہ پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق معلوم، نہ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم، نہ مسلمان کو مسلمان کے حقوق معلوم، نہ مسلمان کو جانوروں کے حقوق معلوم، نہ مسلمان کو مسجد کے امام کے حقوق معلوم، نہ مسلمان کو اپنے ملک کے حقوق معلوم، نہ مسلمان کو غیر مسلم پڑوسی کے حقوق معلوم. آج مسلمان دین کے معاملے میں اتنا زیرو ہو گیا ہے کہ 3-3 4-4 بچوں کا باپ بن گیا، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس بچے کو پالنا کیسے ہے، اس کو کھلانا پلانا کیسے ہے، اس کی تربیت کیسے کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے اگر اولاد اللہ رسول کی باغی اور نافرمان بن گئی تو کل قیامت میں اولاد ہی نہیں بلکہ ماں باپ بھی پکڑے جائیں. اسی لئے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت میں ایک عورت اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. توجہ ہے نا؟ ایک عورت، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت بے پردہ گھومتی تھی، غیر محرم لڑکوں سے دوستی کرتی تھی، شادی بیاہ میں سج سنور کر جایا کرتی تھی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، زندگی بھر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی. جب قیامت میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا تو جہنم میں نہیں جائے گی. سب سے پہلے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے. مولا وہ میرا باپ تھا، اس نے اگرچہ داڑھی رکھ لی، کرتا پیجامہ پہنتا، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، لیکن میرا باپ اگر میری صحیح تربیت کرتا، میرے صحیح حقوق ادا کرتا، میرا باپ مجھے بھی دیندار بناتا، میرا باپ مجھے بے حیائی سے روکتا، میرا باپ مجھے گناہوں کے راستے پر نہ چلنے دیتا، میرا باپ خود نمازی تھا، کبھی مجھے نماز کے لیے ڈانٹا نہیں، کبھی نماز کے لیے مارا نہیں، کبھی نماز کے لیے بولا نہیں. اے اللہ اگر میرے باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی آج میں جہنم میں نہ جاتی. آج اکیلے نہیں جاؤں گی، اس بوڑھے باپ کو بھی لے جاؤں گی کیونکہ میں اس کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہوں. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ اور جا کر میدان قیامت سے اس کے باپ کو گرفتار کر کے لے آؤ. اسی پر بات ختم نہیں. اب کہے گی مولا میں جب کالج جاتی تھی میرا بھائی دیکھتا تھا، میرا بڑا بھائی دیکھتا تھا میں کیسے آتی جاتی، میرے کپڑے کیسے، میرا میک اپ کیسا، میرے چلنے کا انداز کیسا، میں کس کس سے باتیں کرتی تھی، کس کس کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی، میں کالج میں جا کر کیا گل کھلاتی تھی، میرے بھائی کو سب پتا تھا. لیکن میرے بڑے بھائی نے کبھی مجھے روکا نہیں، ڈانٹا نہیں. آخر روکتا ڈانٹا کس منہ سے؟ اس کی وجہ کہ بہن جب یہ سب کر رہی تھی تو بھائی کو اس سے پیچھے تھوڑی تھا، بھائی تو 4 ہاتھ آگے تھا. بہن ایک کے ساتھ گھوم رہی تھی، بھائی 3 گھما رہا تھا. تو کس منہ سے روکتا بہن کو کہ یہ مت کر، غلط ہے، یہ مت کر، حرام ہے، آئندہ کیا تو ماروں گا؟ کس منہ سے منع کرتا؟ اگر بہن گناہ کر رہی تھی تو بھائی تو اس سے 2 ہاتھ آگے تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا وہ میرا بڑا بھائی تھا، اگر مجھے تنبیہ کرتا، اگر مجھے روکنے کی کوشش کرتا، اگر مجھے ڈراتا دھمکاتا، آج میں جہنم کی آگ میں نہیں جاتی. اے اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، اس کو بھی لے کر جاؤں گی. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ اس کے بھائی کو گرفتار کر کے لے آؤ. اس کے بعد کہے گی مولا میں جس کے نکاح میں تھی میرا شوہر بہت دیندار تھا، میرا شوہر نمازی تھا، میرا شوہر بہت نیک تھا، لیکن مولا مجھے اپنے شوہر سے یہ شکایت ہے میں اس کے نکاح میں تھی، اگر نمک کم زیادہ ہو جاتا تو ڈانٹتا تھا، مرچی کم زیادہ ہو جاتی تو ڈانٹتا تھا، کھانا کچا پکا رہ جاتا تو ڈانٹتا تھا، لیکن فجر میں سوتی رہتی
رہتی تھی، اس نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ ظہر میں نہیں پڑھتی تھی، اس نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ میں بن دوپٹے کے گلی میں نکل جاتی تھی، اس نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ اے اللہ میں اس کے نکاح میں تھی، وہ میرا شوہر تھا، تو نے اس کو میرا حاکم بنایا تھا۔ اگر اس نے صحیح طور پر میرا حق ادا کیا ہوتا، میں جہنم کی آگ میں نہ جلائی جاتی۔ آج اکیلے نہیں جاؤں گی، اس کو بھی لے کر جاؤں گی۔ اگرچہ داڑھی والا ہوگا، ٹوپی والا ہوگا، دینی جلسوں میں آنے جانے والا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کی بیوی کی بدعمالیوں کی وجہ سے آج یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جاؤ اس کے شوہر کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب اس کے شوہر کو فرشتے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ اب فرمایا میرے نبی نے ایک عورت قیامت میں اپنے ساتھ 3 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب بتائیے جب بیٹی بے پردہ ہو، جب بیوی بے نمازی ہو، جب بہن بے غیرت ہو، تو 3 کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وہ جن کی بیٹیاں بھاگ بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں، کیا ان کے ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میں اکثر ساؤتھ کے دورے پر رہتا ہوں، کرناٹک کی طرف، آندھرا تلنگانہ کی طرف، اس طرف کے دورے میرے زیادہ ہوتے، ساؤتھ کے دورے۔ وہاں پر مسلمان لڑکوں کے مقابلے لڑکیاں زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی، ماں باپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی نے 10th اچھے پرسنٹیج سے پاس کر لیا، اب ماں باپ نے کالج میں داخلہ کر دیا، اب کالج میں بھی 5 سال پڑھ کر گریجویشن کر لیا، اچھے پرسنٹیج سے پاس ہو گئی۔ اب ماں باپ کہتے ہیں بیٹی پڑھائی میں اچھی ہے، اب اس کو فلاں ڈگری کروا دے، اب اس کو فلاں کورس کروا دے، سافٹ ویئر کروا دے، نیٹ کروا دے، ہارڈ ویئر کروا دے، MBA میں داخلہ کروا دے۔ اب بتائیے کہ جب اس نے گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ اب بچی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماں باپ اپنی جوان ہوتی بیٹی کو نہیں دیکھتے، اس کی عمر کو نہیں دیکھتے، اس کے ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں کتنا دھیان دیتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی جب شادی کے لائق ہو جاتی ہے اور ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس پڑھاتے 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 رہتے ہیں، اور ماں باپ بھی اس لالچ میں پڑھاتے ہیں اگر بیٹی اچھی پڑھی لکھی ہوگی تو رشتہ بھی اچھے لڑکے کا آئے گا، اگر بیٹی نے ڈاکٹری کر لی تو لڑکا بھی MBBS والا ہوگا، اگر لڑکی نے MBA کر لیا تو لڑکا بھی بڑا بزنس مین یا CA تو ضرور ہوگا۔ اسی لالچ میں کہ بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، ماں باپ پڑھاتے رہتے ہیں، لڑکی شادی کے لائق ہو جاتی ہے، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، اور عمر کے اس موڑ پر اگر چلتے پھرتے کوئی لڑکا کہیں مل جاتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس سے دوستی ہو یاری ہو جاتی ہے، اب وہ لڑکا اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی پڑھائی کی، اس کے کوالیفیکیشن کی، اس کے گریجویشن کی، اس کے پرسنٹیج کی، اس کے بعد اس کے چہرے کی، اس کے کپڑے کی، اس کے ذہن کی، اس طرح سے تعریفیں کرتے کرتے وہ قریب آتا ہے، اور قریب آنے کے بعد ایک دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب لڑکی کو یہ محسوس ہوتا ہے میرے ماں باپ کو میری جوانی کا احساس نہیں، میرے ماں باپ کو میری فیلنگز کا احساس نہیں، میرے ماں باپ کو میری ضروریات کا احساس نہیں، لیکن یہ لڑکا اگرچہ اجنبی ہے، اگرچہ مسلمان نہیں بھی ہے، لیکن اس کو میرا اچھی طرح سے احساس ہے، یہ میری فیلنگز کو سمجھتا ہے، یہ میرے ایموشنز کو سمجھتا ہے، یہ میری ضروریات کو سمجھتا ہے۔ اب لڑکی اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے، کلوز ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب لڑکی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اگر میں ماں باپ سے کہوں گی میں فلاں فلاں لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور وہ لڑکا بھی جانتا ہے اپنے گھر میں بات کروں گا تو شاید میرے گھر والے بھی راضی نہ ہوں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکی جس کو ماں باپ اعلیٰ تعلیم دے کر اس کا اچھا گھر بسانے کے سپنے دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ماں باپ کو مزدار میں چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھاگتی بیٹی ہے اور کالک ماں باپ کے منہ پر پوت دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ؟ تو کل قیامت میں کیا ایسے ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ہم سے مائیں آ کر کہتی ہیں، ہم سے بوڑھا باپ آ کر کہتا ہے حضرت میرا بیٹا بہت اچھا، آج تک کبھی اس نے اوف نہیں کہا،
ابا کہتے تھے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا تھا، میں کہتی تھی کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتا تھا۔ اتنا اچھا بیٹا تھا میرا، لیکن اب پتہ چلا ہے کچھ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا نشہ کرنے لگ گیا، شراب پینے لگ گیا۔ میں اس ماں سے پوچھتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ ماں کہتی ہے یہی 21-22 سال کا۔ میں کہتا ہوں 21-22 سال کا بیٹا شرابی بن گیا تو پریشان ہے؟ اے ماں بتا برے دوستوں کی صحبت میں کب سے ہے؟ جواب دیتی یہی کوئی 1-1.5 مہینہ ہوا۔ میں اس ماں باپ سے کہتا ہوں تیرے اولاد کے شرابی بننے کا رونا رون کہ تیری تربیت کا رونا رون؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے کوکھ میں رکھا، 2 سال تک سینے سے لگا کر دودھ پلایا، راتوں کو اٹھ کر اس کا پیشاب پیخانہ رال ناک دودھ صاف کیا، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کو لقمہ بنا بنا کر کھلایا پلایا، اس کو تو نے کپڑا پہننے کی تمیز دی۔ 21 سال تک تیرا بیٹا تیرے ساتھ تھا، تو کیسی ماں ہے؟ 21 سال میں تو اپنے جوان بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی، اور 1 مہینے کی دوستی نے شرابیوں کے ساتھ اس کو شرابی بنا دیا۔ قصور سارا بیٹے کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں اولاد میری بن جائے، میری بن جائے، میری بن جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اولاد کو اپنا بنانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنانے کی کوشش کریں۔ اولاد کے دل میں جبرن ٹھوس کر اپنی محبت کو نہ بٹھائیں، اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اولاد کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو پیدا کرو۔ علماء کی موجودگی میں ممبر پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے جو بیٹے اللہ رسول کے وفادار ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہمارا بن جائے، ہمارا بن جائے۔ اللہ کا باغی ہو تو چلے گا، نبی کا گستاخ ہو تو چلے گا، ہمارا بن جائے۔ اپنا بنانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنانے کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جتنی نعمتیں دی، اللہ قیامت میں ہر نعمت کا حساب لے گا۔ آپ میں سے کئی لوگ بامبے میں رہتے ہوں گے، رہتے ہیں نا، کوئی بمبئی والا، کوئی دلی والا، کوئی کلکتہ والا۔ ہم نے بامبے میں دیکھا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، تھکے تو نہیں نا، ہم نے بامبے میں دیکھا ہے چائے والے کو فون کر کے چائے منگاتے ہیں، 2 چائے لے کر آنا۔ اب جب چائے والا چائے لاتا ہے تو 2 گلاس چائے کے ساتھ 2 گلاس پانی بھی لے کر آتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ اب جب 2 گلاس چائے اور 2 گلاس پانی لے کر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً وہ پانی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور 2 گلاس چائے کو جو ہے اس میں پلٹ کر 4 گلاس بنا لیتے ہیں، اور 4 لوگ بیٹھ کر اس کو پیتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی کا حال ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، دیکھی ہوئی بات ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوئی۔ 2 چائے منگایا، ساتھ 2 گلاس پانی آیا، پانی کو پھینکا، چائے کو پلٹا، 2 چائے کو 4 کپ بنایا اور 4 لوگ مل کر پیے۔ یہ جو 2 گلاس صبح پھینکا ہے، 2 گلاس دوپہر میں پھینکا، 2 گلاس رات کو پھینکا، قیامت میں جب اللہ حساب لے گا تو جواب دے سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں سنیوں تمہیں صرف محرم میں کربلا والوں کی پیاس یاد آتی ہے؟ جب یہ ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھ کر پانی برباد کرتے ہو تو کربلا والے یاد کیوں نہیں آتی؟ جب یہ گلاس کا پانی پھینکتے ہو، پورا جگ پلٹ دیتے ہو، ڈرم دھونے کے نام پہ پورا ڈرم پھینک دیتے ہو، تب تمہیں کربلا والے یاد کیوں نہیں آتے؟ روزانہ جو پانی پھینکتے ہو، ذرا سوچو اللہ قیامت میں ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ یہ جو تم بربادی پر تلے ہو، اللہ قیامت میں جب حساب لے گا کیا تم نے لکھ کر رکھا ہے کہ کتنا میں نے برباد کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اے مسلمانوں جب یہ پانی پھینکتے ہو، میں کہتا ہوں ننھے علی اصغر کو یاد کر لیا کرو، عباس علمبردار کو یاد کر لیا کرو، ننھی سکینہ کو یاد کر لیا کرو، ننھے اون محمد کو یاد کر لیا کرو، علی اکبر کو یاد کر لیا کرو، امام قاسم کو یاد کر لیا کرو۔ یہ میرا سنی جو 2 گلاس پانی پھینکتا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہی 2 گلاس پانی
کربلا کے میدان میں حسینی خیمے میں پہنچ جاتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اے مسلمانوں، اب تو ہم کہتے ہیں 72 شہید کر دیے گئے، 72 شہید کر دیے گئے، لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے اگر یہ 2 گلاس پانی عباس علمبردار کو اور نوجوان علی اکبر کو مل جاتا تو دونوں مل کر 22,000 کو جہنم روانہ کر دیتے۔ بے شک تو محرم میں کربلا والے یاد آتے، باقی سال بھر بربادی کرو تو یاد نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت جان۔ اب ہمیں نعمت کیا لگتا ہے؟ حلوہ کھا رہے ہیں تو کہتے نعمت ہے، بریانی مل گئی تو نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہ جو دھڑکنیں چل رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ یہ دھڑکنیں کون چلا رہا ہے؟ آپ چلا رہے ہو؟ کوئی انجن ہے، کوئی مشین ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کورونا کال میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آکسیجن نہیں ملا تو موت کے گھاٹ اترے، ہاسپٹل کے اندر آکسیجن نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچ نہ سکے، مر گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور جن کو آکسیجن لگایا گیا ان کا بل کتنے کا بنا ذرا سوچو۔ اگر آپ 1 دن 2 دن 3 دن ہاسپٹل میں رہیں اور آپ کو آکسیجن دینا پڑے تو اسپتال کا بل ہزاروں کا بنتا۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے آکسیجن لے لیا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بل دیا ہے اس کا؟ آپ جانتے ایک امیر آدمی اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ اسپتال میں وہ 20-22 دن تک رہا۔ جب ڈسچارج کا موقع آیا اس کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، اس کے دل کو دھڑکایا جا رہا تھا، سانسوں کو چلایا جا رہا تھا، مرنے سے بچایا جا رہا تھا۔ جب 20-22 دن کے لیے دن کے بعد ڈسچارج ہوا، اسپتال کا بل آیا تو 18 لاکھ کا تھا۔ 18 لاکھ کا بل دیکھ کر رونے لگا۔ لوگ کہنے لگے بل دیکھ کر، بل کا اماؤنٹ دیکھ کر رو رہے ہو، آپ کے پاس کون سی کمی ہے؟ بل تو لاکھوں کا ہے، آپ تو کروڑ پتی آدمی۔ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ 18 لاکھ چکانا میرے لیے معمولی بات، میں یہ بل اور بل کا اماؤنٹ دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں تو صرف یہ یاد کر کے رو رہا ہوں اسپتال میں 22 دن تک بھرتی تھا، اسپتال والوں نے میرے دل کو دھڑکایا اور میری سانسوں کو چلایا تو صرف 20 دن کے لیے انہوں نے 18 لاکھ کا بل بنا کر دے دیا۔ ارے جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا تب سے لے کر اب تک وہ دل دھڑکا رہا تھا، سانسیں چلا رہا تھا، رگوں میں خون دوڑا رہا تھا، لیکن آج تک اس نے اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اور میں کتنا گناہگار ہوں، جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے میں دن رات اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت جان۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت جان۔ بے شک زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت جان۔ یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہیں اللہ کی نعمت۔ آج جانتے اس وقت ہمارے ملک میں کورونا کے بعد ایک نئی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں ہر 1 گھنٹے کے اندر 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ آپ جب سے یہاں بیٹھے ہو نا، ملک کے کسی نہ کسی کونے میں اب تک 8-12 آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر شادی کے اسٹیج پہ ناچتے ناچتے ہارٹ اٹیک آ جاتا، کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابھی 1-1.5-2 مہینے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، ایک ہٹا کٹا آدمی کسی کی ہلدی مہندی میں گیا تھا، شاید اپنی جگہ سے اٹھ کے آیا، دولہے کو ہلدی لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں ہلدی بھی لے لیا، لیکن اللہ نے ہاتھ کو دولہے کے چہرے تک پہنچنے نہیں دیا۔ دیکھا کہ نہیں آپ نے ویڈیو؟ اس نے ہلدی لی، ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، وہی لڑک کر گر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جا کر سوشل میڈیا پر دیکھیں، جم کے اندر، ہیلتھ کلب کے اندر ہٹا کٹا جوان ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے گرا، منہ کے بل ہارٹ اٹیک آ گیا۔
میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ہارٹ اٹیک کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ایسے میں بتاؤ ہمارے دل کو دھڑکانے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بے شک بے شک ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی ہیں، اللہ کا احسان ہے، کل تک رہیں گے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ زندگی نبی فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کو اللہ کی نعمت جانو۔ نبی فرماتے پیسے کو غریبی سے پہلے اللہ کی نعمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ کبھی کسی مریض سے ملے ہوا جس کو کینسر کی بیماری ہو، کبھی کسی ایسے مریض سے ملے ہوا جس کو ٹی بی کی بیماری ہو، کبھی کسی ایسے مریض سے ملے ہوا جس کو شوگر کی بیماری ہو گئی، کھانا کھانے سے پہلے انسولین لینا پڑتا ہے، بی پی کنٹرول میں رکھنے کے لیے دوائیاں مسلسل کھانی پڑتی، رات نیند نہیں آتی سونے کے لیے دوائی کھانی پڑتی۔ کبھی ملے ہو کہ نہیں ملے ہو؟ اچھا کبھی کسی ایسے مریض سے ملتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس مرض سے بچائے رکھا ہے، تو نے مجھے ہٹا کٹا رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ آگے فرماتے خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ آج فری ہو، کل پتہ نہیں فری ہو کہ نہیں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس خالی وقت کو اللہ کی نعمت جانو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ سبحان اللہ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت جانو۔ پتہ چلا جوانی عمر کا صرف حصہ نہیں ہے بلکہ جوانی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ 5 چیزیں نعمت، مال بھی، جان بھی، صحت بھی، وقت بھی، جوانی بھی۔ اب بتائیے یہ 5 نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اب آپ اگر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے، جوانی دینے والا اللہ لیکن میں زندگی بھر نافرمانی کروں گا، پیسے دینے والا اللہ لیکن اللہ کی نافرمانی میں پیسے خرچ کروں گا، صحت دینے والا اللہ ڈانس کروں گا، فلمیں دیکھوں گا، کھیل تماشے دیکھوں گا، یعنی نعمتیں دینے والا اللہ اور نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف، کیا بتائیے اللہ خوش ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت میں برکت عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، ہاتھوں سے صاف کیا، اور صاف کر کے جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے عائشہ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا اس ملک پر ہم نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک اللہ نے ٹھوکروں میں نہیں رکھا تھا، اللہ نے تخت و تاج عطا کیا، اللہ نے عزت دی تھی، حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا، طاقت دی تھی، اللہ نے ہمیں وقت کا فرمان روا بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا، لیکن ہم نے اللہ کی نعمت کا اللہ کی نعمت کا ہم نے اللہ کی نافرمانی کے مطابق استعمال کیا، ہم نے بغاوت کی، اللہ نے تخت و تاج حکومت دی، ہم نے عیاشی شروع کر دی، ہم نے شراب پینا شروع کر دیا، ہم نے کوٹھے بنوانے شروع کر دیے، ہم نے پھول بھلائیے بنوانے شروع کر دیے، ہم نے نہ جانے کون کون سے گناہوں کے نافرمانی کے کام شروع کر دیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کی دی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نمرود بن گئے، فرعون بن گئے، شداد بن گئے، قارون بن گئے، ابو جہل ابو لہب بن گئے، اللہ نے تخت و تاج سے اٹھایا ہے اور ٹھوکروں میں ڈال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے آج وہ بھی ہمیں آگ دکھاتے ہیں۔
یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ رسوائی کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں، ہم نے اللہ کی نعمتیں اوڑی بچھائیں، لیکن ہم نے اللہ سے بغاوت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ ہلاکو خان کی بیٹی شہر بغداد میں آتی ہے سیر کرنے کے لیے۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ میں 15 منٹ اور لوں گا اگر اجازت ہو آپ کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ 1 بجے تک یہ پروگرام چلے، تو 15 منٹ بولوں گا، اس کے بعد 15 منٹ صلاۃ و سلام دعا۔ اجازت ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جو چٹکلے سننے آئے تھے وہ گھر چلے، اس کی وجہ کہ میں چٹکلے نہیں سناتا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا جانتے ہو نا؟ آپ کے یو پی میں بیٹھا ہوں، کہیں اور ہوتا تو میں بتا دیتا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا کیا حال۔ یہاں تو اللہ کا سجدہ کرنے پر FIR ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو آپ اللہ کا سجدہ کریں تو FIR ہو جاتا، اپنے گھر میں تراویح پڑھو تو FIR ہو جاتا۔ تو یہاں تو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی پڑتی۔ کہیں اور ہوتا تو بتاتا کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر تو دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں مسلمانوں ہمارا حال کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ آج بھی وہی ہے، اس کی طاقت آج بھی وہی ہے، اس کا اختیار آج بھی وہی ہے، لیکن اگر آج آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، آج ابابیل نہیں آتے، آج ہماری مدد نہیں کی جاتی، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت میں کمی نہیں آئی، ہمارے ایمان میں کمی آ گئی۔ اللہ کی نعمت کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ 6 گھنٹے بیٹھ کر ورلڈ کپ کا میچ دیکھو گے، لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ غوث اعظم کے نام پر 4 گھنٹے 11ویں کا جلوس نکالو گے، لیکن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ محرم میں تعزیہ بھی اٹھاؤ گے، نگاڑے بھی پیٹو گے، میلہ بھی لگاؤ گے، ہنگامہ بپا کرو گے، لیکن عصر نہیں پڑھو گے، مغرب نہیں پڑھو گے۔ بتاؤ کیا اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج میری قوم کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، نہ شوہر کو آخرت کی فکر ہے، نہ بیوی کو آخرت کی فکر ہے، نہ اولاد کو آخرت کی فکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے منع کیا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی حاضری دو۔ مفسرین فرماتے ہیں نبی نے قبروں کی حاضری کی اجازت کیوں دی؟ تاکہ مسلمان قبرستان جائے، ٹوٹی پھوٹی قبر دیکھے، اپنی موت کو یاد کرے، رینگتے کیڑے مکوڑے دیکھے، قبر سے نکلتے چوہے دیکھے، بھاگتی دوڑتی بلیوں کو دیکھے، اپنی قبر کو یاد کرے۔ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے مجھ سے زیادہ امیر تھا، یہ جو قبر میں لیٹا ہوا اس کا گھر مجھ سے زیادہ اونچا تھا، یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے مجھ سے زیادہ مالدار تھا۔ اپنی قبر کو یاد کرے۔ نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے روکا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی حاضری دو، لیکن میری قوم کا حال کیا ہے؟ ارے قبرستان جا کر قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا تو دور کی بات، اب تو مسلمان اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر چرس چلم گانجے پیتا، قبرستان میں بیٹھ کر تاش کے پتے پھینکتا۔ اب تو قبرستان میں قوالی ہوتی ہے، اب تو قبرستان میں عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ جن قبروں کو دیکھ کر نبی نے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ قوم اپنے نبی کی اتنی باغی ہو گئی کہ وہ قبرستان میں جا کر پتنگ اڑاتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، گوٹی کھیلتا ہے، ایک دوسرے سے دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ قبر کو یاد کرنا تو دور کی بات، مسلمان اتنا بے باک ہو گیا، جنازے کے ساتھ چلتا ہے، اسے اپنی موت بھی یاد نہیں آتی۔ میت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، میت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ویڈیو کال بھی لگا رکھا ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال۔ اللہ عزت دے گا، اللہ تمہیں سربلندی دے گا۔ ہلاکو خان مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن، کتنا بڑا دشمن جانتے ہو؟ غور سے سنیے گا۔
ایک رات ہلاکو خان نے خواب دیکھا، مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا مینار، اور اس مینار کے اوپر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پی رہا ہوں۔ آج کے حکمراں سے ڈرتے ہو؟ آپ کو لگتا ہے ان سے بڑا کوئی ظالم و جابر نہیں؟ ان سے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، اسلام نے ان سے بڑے بڑے دشمن دیکھے ہیں، اور ان سب کا مقابلہ کر کے اسلام یہاں تک پہنچا۔ ہلاکو خان نے رات خواب دیکھا، صبح دربار لگا، لوگوں کو جمع کیا۔ یہ منگول بادشاہ تھا، خان دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان، اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ صبح اس نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا؟ وہ ستاروں کو پڑھنے لگے، کیلکولیشن کرنے لگے، کتابوں کے پنے پلٹنے لگے، ستاروں کی چال پڑھنے لگے۔ اس کے وزیروں نے، سپہ سالاروں نے، اس کے فوجیوں نے کہا حضور خواب کی تعبیر یہ بتاتے رہیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو خواب کو ہم حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں نے کہا اگر حکم دے تو ہم کر کے دکھا دیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، اتنے سر کہاں سے کاٹ کے لاؤ گے کہ مینار بن جائے؟ اتنے سر کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا بغداد پر حملہ کرتے ہیں۔ شہر بغداد میں مسلمانوں کی آبادی میجورٹی مسلم کی، وہاں جاتے ہیں، ایک ہی حملے میں اتنے سر مل جائیں گے کہ مینار بن جائیں۔ ہلاکو خان نے کہا اجازت۔ 20,000 کا لشکر روانہ ہوا، 20,000 کی فوج شہر بغداد کی طرف کوچ کرتی۔ جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے تو بھاگتے ہوئے ایک اللہ کے ولی کے پاس آئے جن کا نام احمد جام رحمت اللہ علیہ۔ احمد جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے، سر کاٹنے کا ارادہ ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، بچا لیجئے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، آپ ہماری جان بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم مال میں ملاوٹ کرتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، تمہاری نگاہ آوارہ ہو گئی، زبان آوارہ ہو گئی، تم یہودیوں جیسے کپڑے پہنتے ہو، تم عیسائیوں جیسے شادی بیاہ کرتے ہو، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بچا لیجئے، وعدہ کرتے ہیں جان بچ گئی نا، یہ عیسائیوں یہودیوں کے کپڑے اتار دیں گے، نبی کی سنت والا لباس پہن لیں گے، چہروں پر داڑھی سجا لیں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیں گے، بس ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، گھر جاؤ۔ مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے ولی نے رو رو کر دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد ان کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے، وضو کرتے تھے۔ آپ نے وہ لکڑی کا پیالہ زمین پر پلٹ کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان کی 20,000 کی فوج آتی ہے، عراق کے گلی کوچوں کے چکر لگاتی ہے، پورا عراق کو نظر آتا ہے، شہر بغداد کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ پریشان کہ بغداد گیا تو گیا کہاں؟ آخر بغداد گیا تو گیا کہاں؟ انہیں کیا پتا کہ بغداد نہ زمین کھا گئی نہ آسمان نکل گیا، بلکہ شہر بغداد کو اللہ کے ولی نے اپنے پیالے کے نیچے چھپا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک 2-4 دن تک گلی کوچوں کی خاک چھان کر خالی ہاتھ واپس گئے۔ ہلاکو خان نے دیکھا تو غصہ آ گیا، کہتا جاتے وقت اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی، واپس آئے تو خالی ہاتھ، مسلمانوں کے سر کاٹ کر نہیں لائے۔ تو جواب دیتے کہ حضور ہم بغداد پہنچے لیکن ہمیں بغداد ملا ہی نہیں، ہم نے ڈھونڈا تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ اس نے کہا کہاں جا سکتا ہے بغداد؟ زمین سے بغداد غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑی فوج لے جاؤ، اب کی خالی ہاتھ مت آنا۔ اب 40,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب بغداد والوں کو پتا چلا پھر بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کہتے آپ ولی ہیں بچا لیجئے، آپ ولی ہیں بچا لیجئے۔ احمد جام رحمت اللہ نے کہا میں نے پچھلی بار تمہارے لیے دعا کی، اللہ نے تمہاری جانیں بچا لی، لیکن اس کے باوجود تم سدھرے نہیں،
اس کے باوجود تم نے نماز کی پابندی شروع نہیں کی، اس کے باوجود تم نے توبہ نہیں کی، اس کے باوجود تمہاری بیٹیاں بن دوپٹے کے گھوم رہی ہیں، اس کے باوجود تمہارے بیٹے آوارہ گردی کر رہے ہیں، اس کے باوجود شراب کا دور جاری ہے، میں نے دعا کی اللہ نے بچا لیا، لیکن تم نہیں سدھرے، اب جان پر بنی تھی کیا کرتے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ایک بار بچا لیجئے، ہم توبہ کر لیں گے، نمازی بن جائیں گے، سنت پر عمل کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کا ولی رحم دل ہوتا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ آپ نے پھر گڑ گڑا کر دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد اپنے پیالے کو زمین پر پلٹ دیا۔ ہلاکو خان کا لشکر آتا ہے، ایک ہفتے تک عراق کے گلی کوچوں کی خاک چامتا ہے، انہیں بغداد کہیں نظر نہیں آتا، مجبوراً خالی ہاتھ واپس گئے۔ اب جب واپس پہنچے تو ہلاکو خان کو غصہ آ گیا۔ ہلاکو خان نے کہا اگلی مرتبہ اگر خالی ہاتھ آئے تو یاد رکھنا اب تمہاری گردنیں کٹواؤں گا اور تمہارے سروں کا مینار بنواؤں گا، اب یا تو مسلمانوں کے سر چاہیے یا تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اپنے ساتھ بغداد کا نقشہ لے جاؤ، بغداد کے گلی کوچوں کے ماہرین کو لے جاؤ، اب خالی ہاتھ مت آنا۔ اب تیسری مرتبہ بھی لشکر روانہ ہوا۔ اب جب تیسری مرتبہ فوج چلی، بغداد والوں کو پتہ چلا، پھر ہانپتے کانپتے آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے 2 بار تمہارے لیے دعا کی، اللہ نے تمہاری جان بخش دی، لیکن تم سدھرنے کو تیار نہیں ہو، نہ تم نے نمازیں شروع کی، نہ تم نے گناہوں سے توبہ کی، نہ تم نے شراب چھوڑا، نہ نفس کی آوارہ گردی چھوڑی، تم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ ان سب نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ایک بار بچا لیجئے، وعدہ کرتے ہیں نیک بن جائیں گے، وعدہ کرتے ہیں سنت کے عامل بن جائیں گے، وعدہ کرتے ہیں نمازی بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی کو رحم آ گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب وہ سارے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے ولی دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد اپنا پیالہ اٹھاتے ہیں، ابھی زمین پر پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آتی ہے اے احمد جام ٹھہر جا، اب اپنے پیالے کو نہ پلٹ، اے احمد جام ہلاکو خان وقت کا بادشاہ نہیں ہے، میرا عذاب ہے جو میں نے بغداد والوں پر مسلط کر دیا ہے، یہ میرا عذاب ہے جو تیرے دعا کی برکت سے 2 بار ٹل گیا، اب میرے عذاب سے بغداد والوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے احمد جام تو نہیں جانتا، تیری دعا کی برکت سے 2 بار میں نے ان کی جانیں بخش دی، اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے، اگر تو 100 بار دعا کرے گا میں 100 بار ان کی جانیں بخشوں گا، پھر بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اب انہیں میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے احمد جام اب ان کے ساتھ میں تو بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو جا، اب تیرا بھی سر کٹے گا، تیرا بھی خون بہے گا، اب تجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے، نہ بچہ دیکھا ہے، نہ بوڑھا دیکھا ہے، نہ معذور دیکھا ہے، نہ بیمار دیکھا ہے، جہاں کہیں جو کوئی بھی مل گیا ان کے سروں کو کاٹا ہے، اور اتنے سر کاٹ کر لے گئے۔ بغداد کی گلی میں 1 ہفتے تک خون کی نہریں بہ رہی تھی، نہر فرات کا پانی جو تھا، دریا دجلہ کا پانی جو تھا، وہ مسلمانوں کے خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا مینار بنایا گیا، ہلاکو خان نے بیٹھ کر اس میں شراب پی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کا موقع بھی دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی دھڑکنوں کو چلاتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی روزی عطا کرتا ہے، ہم دکان میں بیٹھ کے گانا سنتے ہیں، ہم شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں، ہم بارات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پھر بھی اللہ نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ذرا بتاؤ دن رات بغاوت کے باوجود بھی وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ستار و غفار ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ پکڑ کرنے پر آئے گا تو کائنات کی کوئی طاقت بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ اسی ہلاکو خان کی بیٹی، اب میں بس 2 باتیں عرض کروں۔ ہلاکو خان کی بیٹی ایک مرتبہ بغداد میں آئی سیر کرنے، بغداد کے گلی کوچوں سے گزر رہی تھی سپاہیوں کے ساتھ، اس کی نظر پڑی ایک جگہ پر، ایک داڑھی والا بیٹھا تھا،
کئی لوگوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے سپاہی سے کہا جا کر دیکھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ فوجی گئے، رپورٹ لی، واپس آئے، آ کر کہتے مسلمانوں کے ایک عالم بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی کہتی جاؤ اس عالم کو بلا کر لا۔ عالم صاحب آنا نہیں چاہتے لیکن جانتے تھے بیٹی کس کی، نہیں مانی بات میں نے تو انجام برا ہوا، مجبوراً بیچارے آ گئے۔ ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے اے مسلمان مولوی، مجھے لگتا ہے تیرا اللہ پر ایمان نہیں۔ عالم دین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو مسلمان کیسے ہوتے؟ ہم مسلمان اسی لیے ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا اللہ پر اگر ایمان ہے تیرا تو تیرا اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے پاور پر ایمان نہیں۔ جب ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا، مولانا صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ہم اللہ پر ایمان لائے تو اس کا مطلب اللہ کی طاقت پر، قدرت پر، اختیار پر، پاور پر، سب پر ایمان لائے۔ تو ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے اگر اللہ کی طاقت پر، قدرت پر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا اللہ تم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ عالم دین نے کہا وہ کیسے؟ ہلاکو خان کی بیٹی کہتی وہ ایسے، اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں تخت دیتا، اقتدار دیتا، حکومت دیتا، طاقت دیتا۔ اللہ تم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا، اس لیے تخت ہمارے پاس، بادشاہت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، اسلحے ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، قانون ہمارے پاس۔ تم رعایا ہو، کمزور ہو اور ہم طاقتور ہیں، اس کا مطلب اللہ ہم سے تمہارے مقابلے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جانتے ہو عالم دین نے کیا کہا؟ عالم دین نے کہا اگر جان کی امان ہو تو میں تیرے سوال کا جواب دوں۔ اس نے کہا امان دی، کیا جواب بتا؟ تو عالم دین کہتے ہیں کہ ہلاکو خان کی بیٹی تو نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریاں چراتا ہے، بھیڑیں چراتا ہے؟ اس نے کہا بہت دیکھا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ جب چرواہا بھیڑیں اور بکریاں چرانے کے لیے نکلتا ہے کھیت کی طرف، جنگل کی طرف، تو تو نے دیکھا ہوگا اپنے ساتھ ایک دو کتے بھی رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا کتے بھی ساتھ میں رکھتا ہے۔ عالم دین نے کہا کہ وہ کتے ساتھ کیوں رکھتا ہے بتا؟ تو کہتی وہ اس لیے اگر کوئی بھیڑ، کوئی بکری ریوڑ سے بدک کر دور چلی جائے تو کتے کو دوڑا دیتا، پھر کتا اس بھیڑ بکری کو ڈرا کر بھونک کر اسے واپس ریوڑ میں لے آتا، چرواہے کے پاس لے آتا۔ تو کتے کا کام بھیڑ بکری جو مالک سے دور چلی جائے، ریوڑ سے بدک جائے، اس کو گھیر گھار کر ڈرا دھمکا کر پھر دوبارہ لے آتا۔ تو اس عالم دین نے کہا بالکل صحیح جواب۔ اب مجھے بتا اس چرواہے کو بھیڑ بکریاں پیاری ہیں کہ کتا پیارا ہے؟ تو کہتی کتا اگرچہ کام کا لیکن کتے سے زیادہ اس چرواہے کو بھیڑ بکریاں پیاری۔ تو عالم دین نے کہا بس تمہاری ہماری مثال اسی طرح سے، تمہاری ہماری مثال اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر ظالم حکمراں اس لیے مسلط کر دیا ہے۔ جب مسلمان اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آیا، اللہ نے ظالم حکمراں مسلط کر دیے کہ ظالم حکمراں ڈراتا ہے، مارتا ہے، دھمکاتا ہے، روندتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو مسلمان پھر پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں بڑھ کر آغوش میں لے لیتی ہیں۔ اور سن، جس دن مسلمان اب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے گا، اسی دن کتے کا کام ختم ہو جائے گا۔ جب بکریاں پلٹ کر آ جاتی ہیں، کتے کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہارا شمار سوائے اس کتے کے کچھ اور نہیں۔
جس دن مسلمان پلٹ آئیں گے اس دن تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے. مسلمانوں تم پلٹو تو صحیح, مسلمانوں تم رجوع کرو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام سے فرمایا, اے یوشع ان قریب میں تیری امت پر اپنا عذاب نازل کروں. غور سے سنیے گا, تھگے لگتا ہے. اللہ فرماتا یوشع ان قریب تیری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا. یوشع علیہ السلام عرض کرتے مولا میری امت میں 40,000 بندے ایسے ہیں جو میرے بھی فرما بردار اور تیرے بھی فرما بردار, اور 60,000 ایسے جو نہ تیری مانتے نہ میری مانتے. تیرا عذاب ان پر آئے گا نا؟ اللہ فرماتا نہیں یوشع میرا عذاب تیری پوری امت پر آئے گا. یوشع علیہ السلام عرض کرتے مولا 40,000 نیک ہیں, 60,000 گناہگار ہیں, عذاب گناہگار پر آئے گا نا؟ اللہ نے فرمایا پوری امت پر عذاب آئے گا. اللہ کے نبی عرض کرتے مولا وہ جو نافرمان ہیں وہ عذاب کے حقدار ہیں, لیکن نیکوں پر عذاب کیوں؟ وہ تو تیری بھی مانتے میری بھی مانتے. اللہ فرماتا یوشع یقیناً وہ 40,000 تیرے بھی فرما بردار میرے بھی, وہ 60,000 تیرے بھی باقی میرے بھی, لیکن وہ 60,000 جن کے گناہوں کی وجہ سے میں بیزار ہوں, وہ 40,000 خود عبادت کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, تیری میری فرما برداری کرتے ہیں, لیکن 60,000 گناہگاروں سے گناہوں پر بیزاری کا اظہار نہیں کرتے. ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ان سے ملتے جلتے ہیں, ان کا حال چال پوچھتے ہیں, ان کی یہاں شادی بیاہ میں آتے جاتے ہیں, ان کی دعوتیں کھاتے پھرتے ہیں. جن کے گناہوں سے میں بیزار ہوں وہ 40,000 ان کے گناہوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے. اس لیے جب میرا عذاب آئے گا تو صرف 60,000 پر نہیں تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا. اور ہم کہتے تیری نیکی تیرے ساتھ, میری نیکی میرے ساتھ. تو شراب پیتا ہے تو پی, میں نہیں پیتا نا, اللہ کا شکر. اگر میرے گاؤں میں, اگر میرے خاندان میں, اگر میری آبادی میں کوئی شرابی ہے, کوئی زانی ہے, کوئی سٹے باز ہے, کوئی جواری ہے, کوئی اللہ رسول کا باغی اور غدار موجود ہے, تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ممکن ہے اس گناہگار کے گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری بھی پکڑ کر لے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ نے سنا ہوگا, بس یہ آخری بات, اجازت ہے آپ. سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید نے حاضر ہو کر کہا روزی میں برکت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا دروازے پہ پردہ لگا, پردہ لگایا, ہفتے 10 دن کے بعد تحفہ لے کر آیا. آپ نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ وہ کہتا اللہ نے اب بہت برکت دی, کام وہی کرتا ہوں, انکم بھی اتنی ہی ہے, خرچہ بھی اتنا ہی ہے, لیکن برکت بہت ہوتی. پھر اس نے پوچھا کہ برکت کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ سنا ہے نا یہ واقعہ, برکت کا پردے سے کیا تعلق؟ تو غوث اعظم نے فرمایا تو نمازی, تیرے بیوی بچے نمازی, تیرے گھر میں اللہ کی برکت برکرتی تھی, لیکن راستہ چلتے بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی, تو بے نمازیوں کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی. اب تو نے پردہ لگا لیا, اب تیرے گھر سے برکت نہیں اٹھائی جاتی. آپ ذرا سوچیں, اگر پورا گھر نمازی ہو, راہ چلتے بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائے تو اللہ کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا ہر گھر کے اندر بے نمازی بھرے پڑے. 58 سال کا بوڑھا باپ نمازی ہے بھی, تو 3 بیٹے, 2 بیٹیاں, تینوں کی بہویں, تینوں کے بچے سارے بے نمازی. ایک بڈھا کھینچ کھانچ کے برکت لاتا بھی ہے تو نحوست کے لیے گھر میں 11 آدمی پہلے موجود. برکت ہوگی. 62 سال کی بوڑھی عورت نمازی ہے تو بیٹیاں بے نمازی, بیٹے بے نمازی, پوتے پوتیاں بے نمازی, نواسے نواسیاں بے نمازی. ایک بوڑھی عورت 62 سال کی سجدہ کر کر کے اگر برکت لاتی بھی ہے تو کسی باہر والے کی ضرورت نہیں ہے, نحوست کے لیے گھر میں خود ہی بے نمازی موجود. اگر گھر میں نمازیوں کے گھر میں
بے نمازی کی نظر پڑ جائے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جہاں گھر گھر میں بے نمازی ہوں گے, جہاں محلہ بے نمازی کا ہوگا, جہاں پورا گاؤں بے نمازی سے بھرا پڑا ہوگا, اللہ برکت نازل کرے گا. پورے گاؤں کا کیلکولیشن کر لو, کتنے نمازی ہیں گاؤں میں اور کتنے بے نمازی ہیں گاؤں میں. پتہ چلے گا چند بوڑھے مل بھی گئے نا, دو چار بچے مل بھی گئے نا, ایک آدھ جوان مل بھی گیا نا, تو ان کے مقابلے میں بے نمازی کئی گنا زیادہ. اب اپنی بہنوں کے لیے بات کریں, جو میں نے کہا نا آخری, امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ امام حسین کے آخری بیٹے جو کربلا میں بچ گئے. امام زین العابدین کہتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ, جب ہم مکہ پہنچے تو پھوپھی زینب ساتھ, جب مکے سے نکلے کوفہ کے لیے پھوپھی زینب ساتھ, ہم کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا, ہر کے لشکر نے گھیرا, کربلا لے کر آ گئے, پھوپھی زینب ساتھ. میں اسی سال حج کر کے آیا ہوں, آج بھی اگر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو چاہے ٹرین سے جائیں, چاہے بس سے جائیں, چاہے بائی روڈ جائیں, کئی گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے. اب ان کا سفر تو گھوڑے کا, اونٹ کا, ان کا سفر تو پیدل ہے. ذرا سوچو کتنے دن لگے ہوں گے, کتنا وقت لگا ہوگا. امام زین العابدین کہتے ہیں مدینے سے مکے, مکے سے کربلا, پورے سفر میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نے کسی رات بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. پورے سفر میں تہجد کی نماز پڑھی. کہتی کربلا میں ہم آئے, کربلا میں مکان نہیں تھا, خیمہ تھا, بستر نہیں تھا, بوریاں تھی, کھانے کو نعمتیں نہیں تھی, کھجوریں تھی, پانی تھا. کہتے کربلا میں نے دیکھا کسی رات میری پھوپھی زینب نے تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. سبحان اللہ. امام زین العابدین کہتے 7 تاریخ کو, 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا, 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم ہو گیا, 9 تاریخ کو بچے بھی پیاسے تھے, سکینہ بھی پیاسی تھی, علی اکبر بھی پیاسے تھے. کہتے ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, سب ختم. پانی بند ہو گیا 7 تاریخ کو, 7, 8, 9, 10. کہتے ہر رات اٹھ کر میری پھوپھی زینب تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی. کہتے 10 محرم آ گئی, 10 محرم صبح سے یزیدیوں نے جنگ چھیڑ دی. ایک ایک کر کے دوپہر ہونے تک ہمارے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا, سارے شہید. مردوں کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے ہمارے خیمے کا رخ کیا, خیمے کو لوٹا, چادریں چھینی, ننھی سکینہ کی بالیاں نوچی, خیمے میں آگ لگا دی. کہتے اب 10 تاریخ گزری, مغرب کے بعد 11 لگ گئی, ہمارے جتنے تھے 72 کے 72 شہید ہو گئے. کہتے کربلا میں ہمارے لیے یہ رات قیامت سے کم نہیں تھی. 10 کا دن گزرا, 11 کی رات آئی, ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. کسی کا سر تن سے جدا, کسی کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے تھے, کسی کے جسم کو گھوڑے کے ٹاپوں سے روندا گیا تھا, کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا. امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس 72 لاشیں ہمارے اپنوں کی بکھری پڑی تھی. رات کے اندھیرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا. میری پھوپھی زینب خیمے سے باہر نکلتی ہے, تپتے صحرا کی ریت سے تیمم کرتی ہے. کہتے یہ وہ رات تھی جب خیمے کے آس پاس جو لاشیں بکھری تھی ان میں کوئی بھائی تھا, کوئی بھتیجا تھا, کوئی بھانجا تھا, ان کے 2 بیٹے ان محمد بھی تھے. لیکن میری پھوپھی زینب اس رات میں اٹھتی ہے, تپتے صحرا کی ریت سے تیمم کرتی ہے, اور تیمم کر کے کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز ادا کرتی. جن کے گھر کی بیٹیاں بھائی کی, بھتیجے کی, بھانجے کی, بیٹے کی لاش کے سامنے تہجد قضا نہ کریں, آج ان کا نام لینے والیاں
رجگے میں ڈھول کی تھاپ پر ٹھمکے تو لگائیں گی لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ بوڑھی ماں یہ ناچتی ہے کہہ کر کے جب تک امی نہیں ناچے گی صحرا نہیں سجے گا۔ بڑی بہن ناچتی ہے، میرا ارمان تھا میرا بھائی دولہا بنے گا تو میں ناچوں گی۔ بھابی کہتی ہے دیور کی شادی میں بھی نہیں ناچوں گی تو کب ناچوں گی؟ ہمارے گھر کی عورتیں رجگے کے نام پر ناچنے کو تیار ہیں لیکن پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، عید بقرہ عید نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے پورا سال گزر جاتا ہے ہمارے گھر کی عورت کبھی مصلی بچھاتی نہیں، کبھی وضو کرتی نہیں، کبھی اللہ کا سجدہ کرتی نہیں۔ اب بتاؤ جب عورتیں اللہ کا سجدہ نہیں کریں گی، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، خاتون جنت کی طرح شرم و حیا کی پیکر نہیں بنے گی تو ان کے پیٹ سے شرابی پیدا ہوں گے، زانی پیدا ہوں گے، جواری پیدا ہوں گے، یوٹیوبر پیدا ہوں گے، ٹک ٹاکر پیدا ہوں گے، نچنیے پیدا ہوں گے، گویے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے وجہ یہی ہے بچہ جب جوان ہوتا ہے تو دوسروں پر ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی پہلے دیتا ہے۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا جو بندہ نمازی ہو اور بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے اللہ اسے اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہاں شوہر 10 سال سے سعودیہ میں کما رہا، کما کر بیچارہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور ٹائم کرنا ہے تاکہ بچوں کو اچھی زندگی دے سکے، بیوی کے سارے شوق پورا کر سکے، ماں باپ کو جیتے جی حج عمرہ کرا سکے۔ 10-12 سال بیوی بچوں سے الگ، گھر بار سے الگ، دوست احباب سے الگ، وہاں کس حال میں رہتا ہے؟ عیاشیاں نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتا، اپنے ہاتھ سے چولہا جلاتا، اپنے ہاتھ سے روٹیاں سیکتا۔ ذرا سوچو اتنی قربانیاں دے کر 10 سال 12 سال 15 سال وہ وہاں محنت مشقت کرتا ہے، سب کی جدائی برداشت کر کے وہ حلال روزی کماتا ہے اور کما کر بیچتا ہے، اور یہاں گھر میں بے پردہ بیوی، بے حیا بیٹی، بے غیرت ماں، ان کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ کہ زندگی بھر کمانے کے باوجود بھی جیتے جی اپنا ایک مکان بھی بیچارہ نہیں بنوا پاتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا؟ اس نے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن گھر میں نحوست والی بیوی تو تھی، بیٹی کو اپنی طرح فیشنیبل بنایا، بے حیا بنایا، گھر میں بڑی بہن بھی بیٹھی تھی بے پردہ، ماں نے نہ کوئی تعلیم دی، نہ تربیت دی، نہ شرم و حیا کا پیکر بنایا، نہ نمازی، نہ دیندار، نہ قرآن کی طرف کچھ نہیں۔ جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں لاشوں کے سامنے تہجد قضا نہ کریں، کیا کبھی گھر میں فرض چھوڑا ہوگا انہوں نے؟ یا ہمارے گھر کی عورتیں شادی میں جاتی ہیں، پوچھو نماز پڑھتی ہیں؟ جب ہلدی مہندی لگتی ہے کتنے دن نماز پڑھتی ہے دلہن؟ مہندی لگ جائے نا 4 گھنٹے، اور پھر ہاتھ دھوئے اور مہندی کا رنگ ڈارک ہو تو بڑی بوڑھیاں دیکھ کر کہتی ہیں مہندی کا رنگ خوب چڑھا، اس کا شوہر بہت چاہے گا، اس کو مہندی کا رنگ خوب چڑھا، اس کی ساس بہت پیار کرے گی اس کو۔ ارے مہندی کے رنگ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے شوہر چاہے گا، ساس چاہے گی کہ نہیں چاہے گی۔ میں کہتا ہوں تو نے صبح 8 بجے مہندی لگائی ہوتی اور 12 ساڑھے 12 بجے مہندی دھو دیا ہوتا اور وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی، اگرچہ ہلدی لگی تھی، اگرچہ مہندی لگی تھی، اگرچہ تجھے دلہن بننا تھا، شادی کی رات بھی نماز قضا نہ کرتی، مہندی کا رنگ پھیکا بھی ہوتا، اللہ سجدوں کی برکت سے تیرے چہرے کو نور عطا کرتا۔ دیکھنے والیاں کہتی ہم نے دلہنیں تو بہت دیکھی، ایسی دلہن ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ تم نے دلہن کو مہندی تو لگایا ہے، سجدوں کا پابند نہیں بنایا ہے، تم نے شادی میں ڈھول بجا کر عورتوں کو نچا کر جگہ تو کیے ہیں، لیکن تم نے بیٹیوں کو پردے دار نہیں بنایا ہے، شرم حیا کا پیکر نہیں بنایا ہے۔ جگہ میں ڈھول کی تھاپ پر گانے والی بوڑھیاں موجود ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، نبی کا درود پڑھنا نہیں آتا، بوڑھا ہو گیا قبر میں جانے والا ہے، نہ صحیح سے غسل کرنا آتا ہے، نہ صحیح سے وضو کرنا آتا ہے۔ اللہ اس قوم کو عزت دے گا؟
یہ سب اللہ کی نعمت ہے. چھوڑ دو شراب پینا, چھوڑ دو زنا کرنا, چھوڑ دو تاش کے پتے پھینکنا, چھوڑ دو رات بھر پب جی کھیلنا, چھوڑ دو رات بھر گندی گندی ننگی ننگی ہیروئنوں کی یوٹیوب پر ویڈیو اور پکچر تلاش کرنا, چھوڑ دو واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں جوانی کی راتیں برباد کرنا, چھوڑ دو اللہ رسول کی بغاوت اور نافرمانی کرنا, چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو جھڑکنا اور گالیاں دینا, چھوڑ دو دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں اٹھانا. اے مسلمان, میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا, بس اتنا کہوں گا, پلٹ آ, رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے. جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہے ان گناہوں سے توبہ کر لے, وہ دن دور نہیں ہے. اللہ آج بھی ہم مسلمانوں کو وہی عزت دے گا جو عزت میرے کریم نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا کیا تھا, معین الدین چشتی کو عطا کیا تھا. تم پلٹو تو صحیح, تم رجوع کرو تو صحیح, تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو صحیح. آج اٹھنے سے پہلے طے کر کے جانا, آج کے بعد دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا. کہ انشاءاللہ میں ہاتھ اٹھوانے کا عادی نہیں ہوں. نبی فرماتے مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ آپ کا وعدہ مجھ سے نہیں ہے, میری اوقات کیا. وعدہ کرو سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں. بیوی خوبصورت نہ بھی ہو, یہ دیکھو کہ نمازی ہونی چاہیے. گوری چٹی نہ بھی ہو, یہ دیکھو کہ پردے دار ہونی چاہیے. فراٹے دار انگریزی نہ بھی بول لیتی ہو, یہ دیکھو کہ قرآن کی تلاوت کرنا آتا. فیشنیبل کپڑے نہ بھی پہنتی ہو, یہ دیکھو کہ میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے کہ نہیں. یہ دیکھو مسلمانوں, اللہ تمہیں عزت دے گا. اپنی بیویوں کو نماز کا پابند بنا, اپنے بیٹے بیٹیوں کو نماز کا پابند بنا. آپ بتاؤ, لاک ڈاؤن میں ہمارے ساتھی عرفان بھائی بامبے میں رہتے ہیں, ایسے علاقے میں یہ رہتے ہیں جہاں پر اکثریت غریب غربا کی. جب لاک ڈاؤن لگا, ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد بیچارے مجبوراً پیدل اپنے گاؤں کی طرف لوگ نکلنے لگے کہ سیٹھ نے کہا کہ اب پیسے نہیں دوں گا, کارخانے میں رہنا ہے تو رہو, کھانے پینے کا انتظام نہیں کروں گا, پگار ملے گی نہیں, ہوٹلیں بند, بسی بند, دکانیں بند, کھائیں گے کہاں سے. چلو مرنا ہی ہے تو اپنے گاؤں چلے جائیں. ایسی آبادی میں رہتے ذرا سوچو. مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, 2-2.5 سال لاک ڈاؤن کے گزرے, دکانیں بند تھی, بازار بند تھے, فیکٹریاں بند تھی, کارخانے بند تھے, تنخواہ نہیں مل رہی تھی, گلہ نہیں ہو رہا تھا, مال نہیں بک رہا تھا, لیکن میرے کریم نے ہمیں پالا ہے کہ نہیں پالا ہے, کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا. لاک ڈاؤن لگتے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا, لاک ڈاؤن لگتے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا, اور لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی اللہ نے افطار کے دسترخوان پر ایک نعمت کو بھی کم نہیں کیا. سبحان اللہ, بے شک. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, نافرمانی کر کر کے بھی میرا کریم اتنا کرم کرتا ہے, پلٹ آؤ گے تو میرا مولا کتنا کرم فرمائے. آج طے کر کے اٹھنا, آج کے بعد نماز نہیں قضا کریں گے کہ انشاءاللہ. بیوی کو نماز پڑھاؤ. نمک تیل کم زیادہ ہو تو غصہ آتا ہے نا, نماز نہ پڑھے تو بھی غصہ کرو. نمک تیل کم زیادہ ہو تو نفس کے لیے غصہ آتا ہے, پردہ نہ کرے, نماز نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے تو اللہ رسول کے لیے بھی غصہ کرنا سیکھو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ارادہ تو 1:45 تک کا تھا, لیکن ابھی دیکھ رہا ہوں 1:03 یا 4 منٹ ہو چکے ہیں. اس پر بھی ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 5-10 منٹ اور بولیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں, اب آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں. جی جو سننا چاہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب آپ نے کہا ہے نا تو میں 5-7 منٹ اور بولوں گا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ پھر آدھا پونا گھنٹہ. اس کی وجہ کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے. 1-2 بات اور عرض کروں گا آپ کے لیے بھی, ہماری بہنوں کے لیے بھی. اجازت ہے آپ. ایک مسلمان مرد یا مسلمان عورت نماز نہیں پڑھتے نا, جب وہ نماز نہیں پڑھتی مر جاتے تو ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
جی ایک عورت نے زندگی پر نماز نہیں پڑھی لیکن مرتی ہے تو اس کی نمازی جنازہ ہوتی ہے. ایک آدمی صرف جمعہ کی 2 رکعت کا نمازی تھا, مر گیا تو نمازی جنازہ ہوتی ہے نا. صوفیہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی عورت یا بے نمازی مرد جب مرتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں, غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, جنازہ تیار کرتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کو, جس نے اللہ کا کبھی سجدہ نہیں کیا, آج لوگ جس نے کبھی اللہ کی نماز نہیں پڑھی, آج لوگ اس کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے. فرشتے بے نمازی مرد کو بے نمازی عورت کو دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں دیکھو جس نے کبھی زندگی میں اللہ کی نماز نہیں پڑھی, آج لوگ جمع ہوئے ہیں اس کی نماز پڑھنے کے لیے. پھر فرشتے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لوگوں یہ 3 صف 5 صف, ایک گاؤں 2 گاؤں نہیں, پوری دنیا جمع کر لو نماز جنازہ میں, اس کی نماز جنازہ پوری دنیا بھی پڑھ لینا تو بھی اس بے نمازی کو تم جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. خواجہ جنید بغدادی فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے وہ مائی اب بھی یاد, میں 7 سال کا تھا, میں نے دیکھا ایک بوڑھی مائی نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے پاؤں میں ایک بچھو ڈنک مار رہا. اب بچھو کا ڈنک کیسا ہوتا ہے مجھ جیسا شہر والا نہ بھی جانتا ہو, گاؤں والے تو جانتے ہیں نا, کبھی نہ کبھی مارا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا. جب بچھو ڈنک مارتا ہے تو ایسا لگتا ہے چنگاری جسم کے اس حصے سے اندر داخل ہو رہی. خواجہ جنید بغدادی فرماتے میں نے دیکھا اس بڑھیا کے پاؤں میں بچھو ڈنک مار رہا, 1 بار 2 بار 3 بار, کہتے میں حیران تھا, بچھو نے 7 بار اس کے پیر میں ڈنک مارا اور وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی جا رہی. کہتے کبھی میں مائی کے چہرے کو دیکھتا, کبھی بچھو کے ڈنک کو دیکھتا, کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا, میں حیران تھا بچھو ڈنک مار رہا ہے, کوئی درد نہیں, تکلیف نہیں, آنسو نہیں, آہ نہیں. کہتے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی سلام پھیرا, میں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی نا تیرے پاؤں میں بچھو ڈنک مار رہا تھا, کیا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ تو جانتے ہو بڑھیا نے کیا کہا تھا, اس بوڑھی عورت نے کہا جنید جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہونا اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی, اللہ نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا, میں آخرت کی تکلیف. آج مسلمان دنیا کی تکلیفوں میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے آخرت کی تکلیف کو فراموش کر دیا. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, قیامت میں اٹھ کر حساب کتاب دینا. کس کو پڑی ہوئی پب جی کھیلتے کھیلتے کبھی موت یاد آتی ہے, لوڈو کھیلتے کھیلتے کبھی موت یاد آتی ہے, بگ باس دیکھتے دیکھتے کبھی موت یاد آتی ہے, ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے کبھی موت یاد آتی ہے, یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے کبھی موت یاد آتی ہے, فلمیں تماشے دیکھتے دیکھتے کبھی موت یاد آتی ہے, ورلڈ کپ اور آئی پی ایل دیکھتے دیکھتے کبھی موت یاد آتی ہے, دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے کھاتے کبھی موت یاد آتی ہے, ارے جنازے میں جاتے جاتے کبھی موت یاد آتی ہے. اے مسلمانوں ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا. نبی فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس سے قیامت میں اللہ سب سے پہلے مصافحہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ ذرا سوچیں آج میں مائک پر آیا تو میری تعریف حافظ صاحب نے کیا ہے. اے مسلمانوں یہ بھی مر کر مٹی میں ملیں گے, میں بھی مر کر میں مٹی میں ملوں گا. یہ میری تعریف کریں میں ان کی تعریف کروں, آخر یہ معنی کیا رکھتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ عمر کی تعریف وہ کر رہے ہیں جن کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. نبیوں کا امام, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, نبیوں کا امام,
نبیوں کا امام جس کی تعریف کرے واقعی وہ تعریف کے لائق ہوگا کہ نہیں؟ بتاؤ۔ ایک مرتبہ حضور کی محفل میں بات آئی محبت کی، تو عرض کرو حضور کی محفل میں سارے صحابہ تھے، عمر موجود نہیں تھی۔ عمر ابھی چلے گھر سے وہاں آنے کے لیے، ان کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں عمر بن خطاب آنے والے۔ کہ سبحان اللہ، عمر کے آنے سے پہلے میں جب آنے لگا تو گاؤں کے لڑکے مجھے لے کر آئے، انہوں نے نعرہ لگایا ہے میرے آنے پر، لیکن عمر کی شان ذرا سمجھو، محفل میں آنے سے پہلے جبرائیل آ کر اطلاع دینا آپ کی محفل میں عمر بن خطاب آنے والے۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، خاموش، نئی بات نہیں تھی، روز عمر آتے تھے، آج کیا اسپیشلی تھی؟ حضور خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل نے دوبارہ عرض کیا آقا کچھ دیر میں آپ کی محفل میں عمر بن خطاب آنے والے۔ میرے نبی پھر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل نے پھر عرض کیا آقا آپ کی محفل میں عمر بن خطاب آنے والے۔ میرے نبی سمجھ گئے کہ جبرائیل کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جبرائیل کیا تم میرے عمر کو جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا زمین والے آپ کے عمر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کے عمر کو آسمان والے جانتے ہیں۔ زمین والے کیا جانے آپ کے عمر کو تو آسمان والے جانتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جبرائیل مجھے عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اب بتائیے جبرائیل کیا بتاتے؟ عمر کا کچھ ایسا تھا جو نبی نہیں جانتے تھے۔ نبی نے کہا عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پتا چلا عمر کی تعریف سننا نبی کو بھی پسند۔ جبرائیل تعریفیں کرے نبی سنے، اس لئے نبی نے کہا بتاؤ عمر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اب جبرائیل نے کیا کیا بتایا جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا میں آپ کے عمر کے بارے میں کیا بتاؤں؟ میں اگر نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں، نوح علیہ السلام کی عمر کتنے سال تھی؟ جی 950 سال لوگ کہتے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، آپ کی ٹوٹل عمر 950 سال نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ، 950 سال لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے آقا میں اگر نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں اور آپ کے عمر کی تعریف کرنی شروع کر دوں، وہ عمر ختم ہو سکتی ہے، عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی شان۔ عمر فاروق اعظم نے ایک آدمی کو نوکری پر رکھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ آدمی صبح شام آ کر آپ کو موت کی یاد دلاتا۔ کیا کرتا تھا؟ موت کی یاد کہتا عمر یہ تیری طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، کیسر و کسریٰ اس سے کانپتے ہیں، جس دن تیرے جسم سے روح نکال لی جائے گی نا تو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکے گا، لوگ تجھے اٹھائیں گے، لوگ تجھے نہلائیں گے، لوگ تجھے کفن میں لپیٹیں گے۔ وہ روزانہ آ کر صبح شام موت کی یاد دلاتے اور عمر فاروق اعظم زور زور سے روتے تھے، دہاڑے مار مار کر۔ فرمایا کہ عمر اتنا روتے تھے کہ دونوں گالوں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے۔ آپ ذرا سوچو، وہ عمر فاروق اعظم ایک دن کہتے اس آدمی سے آج اپنا حساب کلیئر کر لینا، آج کے بعد تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، اب کل سے مت آنا۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا میں نے کوئی گستاخی کر دی، میں کوئی زیادہ بول گیا؟ کیا آپ کے دل سے موت کا ڈر نکل گیا؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی آدمی مل گیا؟ مجھے نوکری سے نکال رہے ہیں، کیا بات؟ تو جانتے ہو عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نہ دل سے موت کا ڈر نکلا، نہ اے شخص میں نے تیری جگہ کوئی اور آدمی رکھ لیا، نہ تو نے کوئی بے ادبی گستاخی کی، اب تجھے کل سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہے کیوں؟ یہ دیکھ میری داڑھی میں ایک بال سفید ہو گیا، پوری داڑھی کالی تھی، ایک بال سفید، کہتے دیکھ میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا، اب تجھے آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر لمحہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے میری داڑھی کا ایک سفید بال ہی کافی۔ اب یہ بال ہی یاد دلاتا رہے گا۔ عمر بڑھاپا آ گیا، عمر بال سفید ہو گئے، عمر جوڑوں کی طاقت بھی ختم ہونے والی ہے، عمر عنقریب تو مرنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ
عمر فاروق اعظم جس کا مقام اتنا بلند ہے، داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے تو کہتے مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے یہی کافی ہے۔ آج نہ جانے کتنے سفید داڑھی والے ہیں جو روزانہ چہرے سے داڑھی منڈا کے گھوم رہے ہیں۔ سفید داڑھی کو دیکھ کر موت کو یاد کرنا تو دور کی بات، سفید داڑھی کو منڈا کے جنٹل مین بن گئے، سفید داڑھی کو منڈا کر اب بھی ہیرو بننے کے چکر میں۔ وہ کیسے بزرگ تھے کہ ایک بال سفید ہو جائے تو دن رات موت کو یاد کرتے تھے۔ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا، جنازہ دیکھ کر موت یاد نہیں آتی، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو موت یاد نہیں آتی، قبر کو دیکھ کر موت یاد نہیں آتی، سکرات میں دیکھ کر موت یاد نہیں آتی۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ابھی ہم کہاں مریں گے؟ ابھی تو ہمارے ابا بھی زندہ ہیں، ابھی تو دادا بھی زندہ ہیں، ابھی تو بڑے ابا بھی زندہ ہیں۔ پہلے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، دادا کو لے جائیں گے، پھر بڑے ابا کو لے جائیں گے، پھر ابا کو لے جائیں گے۔ تب تک تو میں بھی داڑھی رکھ لوں گا، تب تک تو کرتا پیجامہ میں بھی سلوا لوں گا، تب تک تو تسبیح میں بھی خرید لوں گا، تب تک تو ٹوپی میں بھی پہن لوں گا، تب تک تو میں بھی نمازی بن جاؤں گا۔ یاد رکھنا مسلمان تیری غلط فہمی ہے۔ ارے دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 60 سال کا بوڑھا باپ روتا بلکتا رہ جاتا ہے اور 32 سال کا جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے کاندھے پر چڑھ کر قبرستان چلا جاتا۔ دادا ابا موجود رہتے ہیں، 8 سال کا پوتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کوئی سبق نہیں، کوئی عبرت نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اپنی سوچ کو، اپنی لائف سٹائل کو، اپنے اخلاق و کردار کو، اپنے شب و روز کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو، شریعت کے طریقے پر چلو، نبی کی سنت کے طریقے پر چلو۔ آج بتاؤ جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے کہا نا میں نام نہیں لیتا کسی ملک اور شہر کا کیونکہ یوپی میں بیٹھا ہوں۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ کیا بتائیے دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ روزانہ مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا ہم دعا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب والے بھی دعا کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے بھی دعا کر رہے ہیں، خلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کر رہے ہیں، نبی کی جالیوں کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان دعا کر رہے ہیں۔ مصیبت دور ہونے کا نام نہیں لیتی، بمباریاں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اے مسلمان آج تو وہاں آ کر کھڑا ہے جب تیری نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے اللہ نے تیری دعائیں بھی قبول کرنی بند کر دی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب تمہیں آزادی ہو، میں اسی یوپی میں آتا تھا نا، بنارس ایئرپورٹ پر نماز پڑھتا تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ پر نماز پڑھتا تھا، الہ آباد کے اسٹیشن پر نماز پڑھتا تھا، ہائی وے پر گاڑی دوڑتی تھی، نماز کا وقت آتا مسجد نظر نہیں آتی، گاڑی روک کر ہائی وے کے کنارے اتر کے نماز پڑھتا تھا۔ آج پڑھ سکتے ہو؟ آج پڑھ سکتے ہو؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس آزادی ہو کہ تم سجدے کر سکتے ہو اور پھر بھی تم نہیں کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا تم کرنا چاہو گے لیکن تمہیں کرنے نہیں دیا جائے گا۔ آج تمہارے اوپر پردے کی پابندی نہیں ہے، تمہاری بیٹیاں دوپٹہ لے سکتی ہیں، تمہاری بہویں برقع پہن سکتی ہیں، تمہاری مائیں چادر اوڑھ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی دوپٹہ اتارو گے، نقاب اتارو گے، چادر پھینکو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پہننا چاہو گے اور پہن نہیں سکو گے۔ آپ ترکی کا حال دیکھ لیں، پورا ملک مسلمانوں کا ہے، وہاں پر پریسیڈنٹ بھی حافظ قرآن ہے، اس کے باوجود بھی کرتا پیجامہ نہیں پہن سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ عیسائیوں نے ایسا پابند کیا، عیسائیوں نے ایسا ظلم کیا، عیسائیوں نے ایسا قانون لکھوا کر دیا، ان سے پیپر پر باقاعدہ ایگریمنٹ بنوایا گیا، تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مسجدوں کو شراب خانے میں تبدیل کر دیا گیا، تمہاری عورتیں دوپٹہ نہیں لے سکتی ہیں، تم داڑھی نہیں سجا سکتے ہو، تم کرتا پیجامہ نہیں پہن سکتے ہو۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ترکی کے اندر وہ پابندی قائم ہے، اب بھی وہ آزاد نہیں ہے۔ اگرچہ پریسیڈنٹ حافظ قرآن ہے، اس کے باوجود چہرے پر داڑھی نہیں۔
کرتا پیجامہ نہیں سوٹ بوٹ پہنتا. جب آزادی ہو کہ عبادت کر سکتے ہو پھر بھی نہیں کرو گے تو اللہ ایسے حکمران کو مسلط کرے گا تم کرنا چاہو گے اور تمہیں کرنے نہیں دیا جائے گا. اس لیے بدلو کہیں انشاءاللہ. نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. بیوی کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, چھوٹے بھائی بہنوں کو تاکید کرو. کوئی دوست ہے تو دوست کو بھی سمجھاؤ. ابا بوڑھے ہو گئے نہیں پڑھتے تو ابا کو بھی پیار محبت سے سمجھاؤ. نہیں مانتے چھوڑ دو ان کے حال پر. ابا بے نمازی ہے تو بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا, بیٹا بے نمازی ہے تو ابا کو پکڑا جائے گا. بابی بے نمازی ہے تو دیور کو نہیں پکڑا جائے گا. آپ کی بیوی بے نمازی ہے تو آپ کو پکڑا جائے گا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر, بالخصوص ممبر رسول پر موجود علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, میری گفتگو آپ کو ٹھیک ٹھاک لگی کہ نہیں لگی؟ اگر آپ بھی اپنی اولاد کو ہماری طرح بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے تحریک سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں. ہمارا 10 تاریخ سے نماز کا آن لائن کورس شروع ہونے والا ہے. 15 دن کا نماز کا آن لائن کورس ہے جس میں آپ کو غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, پورا مکمل طریقہ آن لائن 1 گھنٹے کی کلاس روزانہ آپ کو پڑھایا جائے گا اور 15 دن میں آپ کی نماز کو, آپ کے غسل اور وضو کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا. اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہی گاؤں میں بیٹھے بیٹھے بامبے کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ 15 دن کا آن لائن کورس ہے نماز کا. آپ ہمارے ساتھی عرفان بھائی سے رابطہ قائم کریں. آپ کو گوگل فارم, امیج, ڈیٹیل سب دے دی جائے گی. 15 تاریخ سے انشاءاللہ عورتوں کے لیے تجوید کا کورس شروع ہو رہا ہے, یعنی قرآن شریف صحیح کرنے کا. عورتوں کے لیے پڑھانے والی بھی عورتیں, پڑھنے والی بھی عورتیں. آن لائن کلاس ہوگا, آپ اپنے موبائل پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں. اگر جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھی عرفان بھائی سے ضرور رابطہ قائم کریں. اسی کے ساتھ یوٹیوب پر ہمارا آفیشیل چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل, سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم ہے SDI چینل. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسے بھی ضرور جوائن کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں. اور ہمارے دنیا بھر میں جہاں کئی اجتماعات ہوتے ہیں, چاہے وہ ممبئی میں ہو, چاہے وہ کانپور میں ہو, چاہے وہ دبئی میں ہو, چاہے وہ ماریشس میں ہو, چاہے وہ لندن میں ہو, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارا اجتماع. گزارش ہے کہ آپ اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں گے, بیل آئیکن کو کلک کر لیں گے تو آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے بیانات کو, سید امین القادری صاحب کے بیانات کو, امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات کو, مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کے بیانات کو سن سکتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پورا پروگرام چشتیہ ورلڈ یوٹیوب کے اس چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے. کل مغل سرائے میں ہمارا پروگرام تھا جس میں یہ فقیر بھی تھا, ہمارے امیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب بھی تھے, اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب بھی تھے. اسی چشتیہ ورلڈ چینل پر کل کا پروگرام بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. آج ہمارے عرفان بھائی نے ان کو انوائٹ کیا, یہاں آئے. آج کا پورا پروگرام بھی انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے. یہ بچے جو ناچ گانا ٹیلی کاسٹ نہیں کرتے بلکہ گاؤں گاؤں میں گھوم کر آپ تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے ایسے بچوں کا بھی تعاون کیا کریں اور ان کو بھی اپریشیٹ کیا کریں. آپ ایسے چینلز کو سبسکرائب کریں جو چینل جہنم میں لے جانے والا نہ ہو بلکہ جو آپ کو جنت کے راستے پر چلانے والا.
جس میں علماء کے بیانات ہوں، ہمارے ناطقوں حضرات کی نعتیں ہوں، کسی بہترین حافظ قرآن کی تلاوت ہو، دین کی باتیں ہوں، ایسے چینل کو سبسکرائب کریں کہ جس سے آخرت تباہ نہ ہو بلکہ آخرت سنور جائے۔ تو چشتیہ ورلڈ کو بھی آپ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایس ڈی آئی کا ایک انٹرلیکچول ونگ بھی ہے سنی دعوت اسلامی کا، جس کا نام ہے ایس ڈی آئی امید۔ یہ چینل بھی ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرلیکچولز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، جس نے سی اے کیا ہو، ایم بی اے کیا ہو، ان کے لیے، یعنی پڑھے لکھے کے لیے ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے ایس ڈی آئی امید۔ آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، آپ ہی کی محبت میں آپ کے حکم پر کسی کو کوئی ناراضگی تو نہیں نا میرے بھائی؟ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔